جماعت والے آج میرے عزیزوں محلے میں پھرے، ان کو سب نے کہا تھا انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو بھولے بالے تھے، ان کی باتوں میں آگے اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تجھے تو آج پتہ لگا، کہتا ہے آؤں گا آؤں گا، مجھے تو 50 سال ہو گئے سنتے آؤں گا آؤں گا، لیکن کوئی نہیں آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔
فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 15 کر لیں۔ فجر میں مالک کائنات نے 17 مرتبہ فون کیا، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا محبوب دکھا جو تجھے 10 مرتبہ فون کرے گا۔ روٹی پر اماں 4 مرتبہ بلاوے گی، 5ویں مرتبہ کہتی ہے دفعہ کا جب اسے بھوک لگے گی تو آ جائے گا۔ 2 مرتبہ بیوی فون کرے گی، آ جاؤ ناشتہ کر لو، کپڑے آ کے بدل جاؤ۔ 3 مرتبہ کہے گی ارے چھوڑو جی وہ تو منتیں کراتے رہتے، آتا ہی کوئی نہیں۔ جب اسے گندگی کا احساس ہوگا تو دوبارہ آ جائے گا۔ یار کو کہتا ہے یار آج اب تجھے پتہ نہیں 12 بج گئے، چائے پینے کا ٹائم ہو گیا، کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا، گھر سے ٹیفن کا ڈبہ آیا ہوا ہے، آ جا کے روٹی کھا لیں۔ جب 2 مرتبہ کہے گا، 4 آدمی کہیں گے چھڈ یار وہ تو ایویں ہی کرتا ہے، اس نے آنا ہونا کوئی نہیں، وہ تو بہانے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آؤں گا۔ یہ جماعت والے آج میرے عزیزوں محلے میں پھرے، ان کو سب نے کہا تھا انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو بھولے بالے تھے، ان کی باتوں میں آگے اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تجھے تو آج پتہ لگا، کہتا ہے آؤں گا، مجھے تو 50 سال ہو گئے سنتے آؤں گا لیکن کوئی نہیں آتا ہے۔ اسے یہ احساس ہے بلانے والے کا، جب میں اسے بلاؤں گا تو دھیرانی سر پہ دوپٹہ رکھے گی، کہے گی بلاوا خدا کا آ گیا، لیکن اسے خدا کے بلاوے کا احساس ہوگا۔ بچے کو مسجد کے اندر اللہ کے بلاوے پر لبیک کہنے کا احساس کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھے گی، دنیا کے کاموں میں لگا دیکھے گی، کبھی اسے احساس پیدا نہیں ہوگا۔ امتحان سر کے اوپر آئے گا، بار بار ٹوکے گی، کبھی ٹی وی بند کر دے گی، کبھی موبائل چھین کے رکھ دے گی، کبھی کہے گی میں تجھے جوتیوں سے چھیتوں گی، کبھی کہے گی میں تیرے باپ کو بتاؤں گی آجا آنے دے۔ اللہ اکبر، دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے اتنا رو رہی، کبھی تعویذ لے کے آ رہی، کبھی عبدالحنان سے پانی پڑوا رہی، کبھی وظیفے پوچھ رہی، اللہ امتحان کے اندر بچہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے تو 4 دن کا امتحان ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی کامیابی ناکامی ہے۔ اس امتحان کے لیے کبھی تو نے رو کے نہیں دکھایا، جس امتحان کو اللہ جل شانہ خود لے گا، قبر میں فرشتے لیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، مالک کائنات پرچہ لے گا، بتا میں نے جوانی دی تھی، بتا میں نے تجھے مال دیا تھا، اے بندے بتا میں نے تجھے حسن دیا تھا، کہاں پیسہ کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا، علم کس لیے پڑھا تھا، علم کا کیا استعمال کر کے آیا۔ اللہ اکبر، اگر اس پرچے کے اندر کمپاٹ آ جائے، اس پرچے کے اندر سب سب آ جائے تو اللہ فرما وہ دنیا کہتی ہے کوئی بات نہیں اگلے سال دینا۔ اے میرا بندہ، اگر اس پرچے کے اندر تیری سبلی آ جائے گی، پھر میں اعلان کروں گا او لوگو اس کو دیکھ لو، اس کا بتھا دیکھ لو، اس کا چہرہ دیکھ لو۔ آج عرش بری کا مالک اعلان کر رہے حضرات، ایک ذری اعلان سنو، فلاں کا بیٹا آج میدان باشر میں ناکام ہو گیا ہے۔ کبھی اس کامیابی کے لیے اماں نے تعویذ نہ لیا، ابا جان نے پانی نہ پڑوایا، حضرت دعا کر دو بیوی کے سر میں درد ہے، ابھی آج تک کبھی دعا نہیں کروائی، حضرت دعا کر دو میں اپنی بیوی کو مصلی پہ دیکھوں، میری بیوی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے فجر کی نماز کے لیے۔ کوئی دن نہیں چڑھا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، کوئی دھوپ تیز نہیں تھی، اندھیرا ہو رہا تھا، گھر کے اندر چراغ میں کیا پتہ تیل بھی ہو یا نہ ہو، واللہ عالم۔ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے، رحمت والے نبی نے یوں جھانک کے دیکھا، اماں میمونہ مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، اشراق بھی آپ نے پڑھ لی، چاش پڑھ لی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ واپس حجرے میں آئے تو آپ نے سیدہ میمونہ کو مصلی پہ بیٹھا دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں نہیں کہا ہر وقت پڑھتی رہے گی، ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہے گی، تیری اور ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ اکبر، ناشتہ پکا کے دے، روٹی پکا کے دے۔ سیدہ میمونہ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا اے میمونہ تجھے کس چیز نے 2-2.5 گھنٹے مصلی پہ بٹھایا؟ کہنے لگی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دینے کا ویلا آ گیا، میں میمونہ کا جھولی پھیلا کے لینے کا ویلا آ گیا ہے۔ کب سے بیٹھی ہے؟ جب سے آپ چھوڑ کے گئے۔
نیند آئی؟ نہیں مالک کے سامنے. چھوٹا سا بچہ ری کرے استاد کے سامنے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. مجھے مالک کے سامنے بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنی، نیند آتی ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں، نماز ہے نا، سکینہ نازل ہو رہی ہے، یہ نازل ہوتی ہے. گھر کی سکینہ کو چھوڑ کے یہاں سکینہ نازل ہو گئی. دکان پہ ڈنڈی مارے گا ملازم، اوے سونا سی گھر سو کے اندر اٹھ، خبردار جا پتر پہلے نیند پوری کر لے پھر آ جا. دکان پہ نیند نہیں آتی، مکان میں نیند نہیں آتی، کاروبار پہ نیند نہیں آتی، مربوں پہ نیند نہیں آتی. نماز پڑھتے ہوئے کیوں سستی آ جاتی ہے؟ معلوم ہوا جس کا بلاوا آیا، دکان سے مالک کا بلاوا آیا، اسکول والوں کا بلاوا آ گیا، کالج والوں کا بلاوا آیا. اللہ اکبر، ان کے بلاوے پہ احساس ہے کہ دنیا کے اندر نہیں جاؤں گا، جرمانہ لگے گا. مالک کائنات کی محبت کا احساس ہی کوئی نہیں. میرے عزیز و روزانہ فجر کی نماز میں 17 مرتبہ بلاوا آیا. اللہ اکبر میرے عزیز و فجر کی نماز تو کیا بات، میں عید کی نماز کے لیے اس کے بلاوے پر لبیک کہہ کے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا. میمونہ کیا بات ہے، کب سے بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ دامن پسار کے اس سے لے رہی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی. فرمایا میمونہ اس کے علاوہ تو نے کوئی اور کام تو نہ کیا؟ اللہ جل شانہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی میری غرض نہیں، میں اللہ کا ذکر کر رہی تھی. 2.5-3 گھنٹے بیٹھی رہی. فرمایا میمونہ میں تجھے کچھ کلمے ایسے نہ بتلا دوں جو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر دن کے اندر، تیرے اس ذکر سے وہ 3 کلمے پڑھنا، 3 مرتبہ کلمہ پڑھنا وہ بھاری ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. حضرت میمونہ کہنے لگی جی یا رسول اللہ. فرمایا میمونہ پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ 2.5 گھنٹے کے ذکر سے کافی ہو جائے گا. گھر کے اندر مرد تھوڑی سی تبلیغ کر لے، اللہ اکبر، فوراً گھر والی ہنس کے کہے گی لگتا کسی جماعت والے کے ہتھے چڑھ کے آ گیا، مذاق اڑائیں گی اور یہ کہیں گے اچھا اللہ اکبر. اے میاں، سریا کو کہے گی، رقیہ کو کہے گی، انور کو کہے گی او پانی کا پیالہ بھر کے لا، اپنے باپ کو بلا، دیکھ تیرا باپ اپنے گھر میں بھی مسجد سمجھ رہا، ہوش میں تو مسجد میں جاؤ سب. دین اپنانا دور کی بات، دین کی بات سننے کو بھی تیار نہیں گھر کے اندر. اگر میں نماز کا کہوں گا، قرآن کی تلاوت کہوں گا تو اللہ اکبر، بچے کہیں امی دیکھنا، ابو ہر وقت لگ رہے تھے ہاں بیٹی پتہ نہیں تیرے باپ کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں مولوی ملازم حسین صاحب سے پتہ نہیں اللہ کس وقت دوستی چھٹے گی، یا اللہ مولوی ملازم حسین یہاں سے چلا جائے، پتہ نہیں اس تمہارے باپ کا اس نے دماغ ہی خراب کر کے رکھ دیا، سونا تھا اچھا بھلا پتہ نہیں کیا ہو گیا، سر پہ ٹوپی رکھ رہا. اب اللہ اکبر، ماں جنت میں جانے سے دور کر رہی ہے، اللہ کے دین سے بغاوت کروا رہی ہے، ٹوپی اتار، سر میں ہوا تو لگا لے کر. اس اماں کو کون بتائے ننگا سر رہوں گا، اس رستے سے شیطان گھسے گا تاکہ میرے اندر کے سارے ایمان کے نور کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، مجھے ٹوپی پہننے دے. سردی سے بچانے کے لیے زبردستی پہناتی ہے، تھپیڑے مار مار کے پڑھاتی ہے، کانوں تک گرم ٹوپا پہناتی ہے. میں قسمیں اٹھا کے کہوں امی جی مجھے سردی نہیں لگ رہی، پھر بھی کہتی ہے پڑھتی ہے، پھر بھی کہتی ہے پڑھ، پہن، اس کو پہننی پڑے گی. بیٹے جاڈا لگ جائے گا، سردی لگ جائے گی، بیمار ہو جاوے گا، ڈاکٹر سوئی لگاوے گا، میں تجھے فلانے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، تجھے اتنی بڑی گولی کھانی پڑے گی. اگر سردی کے ڈر کی وجہ سے اماں میرے عزیزو اتنی سوئیوں سے ڈراتی ہے تو جہنم کی آگ سے آج تک اس نے نہ ڈرایا، قبر کی آگ سے اس نے نہ ڈرایا. اے بچے نماز کا سجدہ کر لے ورنہ قبر کے اندر وہ چھتر پڑیں گے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی ساری لذتوں کو بھول جائے گا. دنیا کے اندر زندگیوں کے اندر بگاڑ کیوں آیا؟ جب اپنی زندگی کو چاچے کے مطابق، جب اپنی زندگی کو بابے کے مطابق، جب اپنی زندگی کو پائلٹوں کے مطابق، جب اپنی زندگی کو فوجوں کے مطابق ڈالا. میرے عزیزو خدا کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ اکبر، آمنہ کے لال سے بڑا زندگی گزارنے کا، شیشہ دیکھنے کا آئینہ اور ہے تو لا کے دکھاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لا اس جیسا کوئی، اور جس کتاب کو تو نے الماری میں رکھا لا اس جیسی کتاب.
تیری اماں کو بھی چیلنج، تیرے ابا کو بھی چیلنج ہے، تیرے رشتہ داروں کو بھی اعلان ہے۔ اللہ اکبر، تیری برادری قوم میں رہنے والا، سندھ میں رہنے والوں کو بلا لے، افغانستان میں رہنے والوں کو بلا لے، دنیا کے سارے اسلامی ممالک کے صدروں کو بلا لے، عوام کو بلا لے، پیروں کو بلا لے، فقیروں کو بلا لے، کھڑی کو بلا لے، پڑی کو بلا لے، زندگی کو بلا لے، مری کو بلا لے، درخت کو بلا، پیپل کو بلا، اللہ اکبر، نیم کو بلا، بیری کو بلا، مٹی کو بلا، ہاتھوں سے بنا ہوئے کو بلا۔ فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میں تجھے یوں نہیں کہتا، اگر یہ تو کہتا ہے کہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا، پھر اللہ اکبر اپنی قوم والوں کو بلا، صوبے والوں کو بلا۔ میں تو تیرے سے سورہ بقرہ کا تقاضا نہیں کرتا، میں تیرے سے سورہ آل عمران نہیں مانگتا، سورہ نساء، سورہ مائدہ، انعام نہیں مانگتا، میں اللہ تیرے سے کہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر تو نہیں بنا سکتا اتنی سی صورت بنا کے دکھا۔ اللہ خود ہی چیلنج کا جواب دیتے ہیں، مالک کائنات خود ہی چیلنج کرتے ہیں، اللہ پھر اس چیلنج کا جواب دیتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تم نہیں کر سکتے، ہرگز ہرگز تم نہیں کر سکتے، اگر پھر بھی تم دردمی کرو گے تو میں تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوں کو جن کے آگے سجدہ کر رہے ہو ان کو بھی تمہاری ساتھ جہنم کی آگ میں جھونکوں گا۔ عدت للکافرین، میرا اعلان سن لو، یہ ساری جہنم کی آگ میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آج کبھی بڑا بن کے میرے سامنے آتا ہے، کبھی حکومت کو میرے سامنے لے کے آتا، کبھی وائٹ ہاؤس کو میرے سامنے لے کے آتا، کبھی پاکستان کی اسمبلی کو میرے سامنے لے کے آتا، کبھی جماعتوں کو، کبھی تحریکوں کو میرے سامنے لے کے آتا۔ تو ہے کیا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ اگر میں ننگا کر دوں تجھے کپڑا نہیں دے سکتا، اگر میں تجھے لٹا دوں کوئی اٹھا نہیں سکتا، اگر میں تیرے پیشاب کی نالی بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا، اگر میں تیرے دل کی دھڑکن بند کر دوں کوئی اس کو چلا نہیں سکتا، اگر میں سانسوں کو روک دوں کوئی بحال نہیں کر سکتا، تیرے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دوں تو سوچنے سے اللہ اکبر قاصر ہو جائے گا، اللہ اکبر تیری زبان کو میں گھور کے دیکھوں گونگا ہو جائے گا، تیری آنکھ کو میں اشارہ کروں اندھا ہو جائے گا، تیرے کانوں کو میں یوں کہہ دوں کوئی نہیں کرنا، کان سننے سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اے بندے میں تجھے بتاؤں تو کون ہے؟ تو اپنے آپ کو چٹے کپڑوں میں چھپائے، کاٹن والے کپڑوں میں چھپائے، اپنے آپ کو لٹھے میں کیٹی میں چھپائے، خوشبوؤں میں چھپائے، اپنے آپ کو عطروں میں چھپائے، اپنے آپ کو ٹوپی کوٹوں کے اندر جوتیوں کے اندر چھپائے، میرے سے چھپ نہیں سکتا، میرے سامنے تیری اوقات وہی رہے گی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ میں نے تجھے اس پانی کے قطرے سے بنایا، انگلی پہ لگے انگلی ناپاک، ہتھیلی پہ لگے ہتھیلی ناپاک، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک، ٹانگ پہ لگے ٹانگ ناپاک ہے، بستر پہ لگے بستر ناپاک، کپڑے پہ لگے کپڑے ناپاک ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر موبائل بیچتا ہے، مارکیٹ کے اندر تو نل بیچتا ہے، مارکیٹ کے اندر ڈنر سیٹ بیچتا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کیسا پیارا بنایا۔ جب میں نے اس مادے پر، اس قطرے پہ اپنی کاراگری، اپنی سنائی، اپنی قدرت دکھائی تو پھر میں نے بھی تجھے دنیا کے اندر بیچ کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تیرا مشینوں میں بنایا اچھا لگ رہا یا رحم مادر میں میرا بنایا اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے بنایا، اوقات میرے، تیرے پاس ہے کیا؟ چھین لوں اور چلو، اولاد تو دور کی بات، کاروبار تو دور کی بات ہے، بنگلہ کوٹھی کار دور کی بات۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ یہ کیا ہے؟ روٹی ہے، یہ کھیر ہے، یہ شلگم ہے، یہ مٹر ہے، یہ مٹن ہے، یہ مچھی ہے، سوری ہو کے رکھ۔ جب تک میرا آرڈر نہ ہو یہ کوئی چیز اٹھ کے تیرے حلق میں جا نہیں سکتی، جب تک میرا آرڈر نہ ہو اس چیز کو اٹھانے کی تیرے اندر طاقت آ نہیں سکتی۔ گیدڑ بھبکیاں میرے سامنے نہ مارا کر، دنیا کے آگے چلایا کر، میرے آگے نہ چلایا کر، مجھے پتا تیری اوقات کیا ہے۔ باڈی آف پارٹس مجھے پتا میں نے کیسے بنائے ہیں۔ پیر تیرا زور سے تو پیر پر آ جائے، گوڈا جھٹک جائے گا، پیر مڑ جائے گٹا ٹوٹ جائے گا، انگلی کو تیری میں روڑ دے انگلی ٹوٹ جائے گی، دیوار میں تیرا سر لگ جائے سر پھوٹ نہ، پائیدار سا تو ہے کھلونا سا، اور پائیداری پر باتیں کرتا ہے۔
لیٹے لیٹے کروٹ بدل لے، ناف چڑھ جائے گی، ٹانگ اوپر نیچے ہو جائے، پٹھا چڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو تو اپنے 5 فٹ کے وجود کو نہیں سنبھال سکتا تو خبردار، میرے بنائے ہوئے نظام پر تجھے انگلی اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تو نے بنایا کہ میں نے بنایا؟ 1 فٹ کا بلونگڑا، 9 انچ کا بلونگڑا، ماں کے پیٹ کے علاوہ تو بنا کے دکھا۔ اگر تو بنا نہیں سکتا تو اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جس نے اونٹ کو دیکھ کس انداز سے بنا دیا ہے، یہ دیکھ تو صحیح۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں نے بنائی، بڑی سے بڑی چیز میں نے بنائی۔ اللہ چھوٹی سی چونٹی تو نے بنائی، بڑی سے بڑی چیز کیا بنائی؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ قصبے میں تو مکان بنائے، محمود کوٹ اسٹیشن پہ مکان بنائے، اللہ اکبر، گرمانی مکان بنائے، لاہور میں مکان بنائے، تو اپنے مکان پہ کلر کر دے، سیلنگ کر دے، پائلنگ کر دے، تو پینٹ کر لے۔ میں بارش کو چھینٹے کو اشارہ کروں گا، آدھا گھنٹہ بارش برسے گی، تیرے مکان کا رنگ ڈھنگ سارا بدل جائے گا، نقشہ سارا بدل جائے گا۔ اگر 1 دن برسات و بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی، 8 دن یہ مکان زیر زمین آ جائے گا۔ دیکھ میرا آسمان موسلا دھار برسا، 1 مہینے بارش ہوئی، لوگوں کے مکان تہس نہس ہو گئے، جہاں سے بارش آتی رہی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اتنا پانی برسا، آسمان کے رنگ کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ پھر میرے بندے بتا، تیرا بنایا ہوا پائیدار یا میرا بنایا ہوا پائیدار ہے؟ کیا بنایا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اللہ تو نے کیا بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اے میرا بندہ، مشرق دیکھ میرا بنایا، مغرب دیکھ میرا بنایا، شمال دیکھ میرا بنایا، جنوب دیکھ میرا بنایا، زمین کے نیچے جھاتی مار میرا بنایا، نگاہ آسمان کی طرف اٹھا میرا بنایا۔ یا اللہ کون کون سی چیز بنائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بتا میں تجھے کیا کیا گنواؤں؟ انگلی کے پوروں پہ گنے، پورے ختم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر کرے گا، تعداد ختم ہو جائے گی، لکھنا ختم کرے گا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اے میرا بندہ سائی ختم ہو جائے گی، اللہ قلم ختم، کاپی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ہاتھ تھک جائیں گے۔ اللہ پھر بتا تو نے کیا کیا بنایا؟ فرمایا بندے میں کیا کیا بناؤں؟ بس میں اتنا کہتا ہوں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے میرا بندہ آگے پیچھے اوپر نیچے مشرق مغرب میں جا تیری نظر آئے گی، وہیں تجھے اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ سارا میں نے بنایا ہے۔ اور پھر دیکھ میری قدرت، موبائل فٹ کرے اتنا سا پیچ نہ ہو، موبائل بیکار، ساؤنڈ فٹ کرے بٹن نہ ہو، ساؤنڈ بیکار۔ اے میرا بندہ نہ مجھے کوئی، میرے عزیز ہو، اللہ فرماتے بندے نہ مجھے کوئی نہ پلاس لینا پڑا، نہ پیچ کس لینا پڑا، نہ نٹ لینا پڑا، نہ کوئی ٹنکا جوڑنے کی مشین لینی پڑی۔ اللہ پھر تو نے کیسے بنایا؟ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب میں بنانے پر آیا، میرے آسمان کو کہا وہ بن گیا، زمین کو کہا بن جا بن گئی، سورج کو کہا بن جا بن گیا، 7 بر اعظموں کو کہا بن جا بن گیا۔ لیکن اے میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے اشاروں سے نہ بنایا، تجھے اپنے پیرے سے پیار کا، اللہ اکبر، میرے سے لاڈلیوں کا، میرے سے محبت کا تجھے اندازہ ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا آسمان میں نے ارادے سے بنایا، اتنی بڑی زمین میں نے اشارے سے بنائی۔ جب ننا سا منا بنایا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
بنایا اور بنانے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھ اللہ نے رحم مادر سے اندھیروں کی فیکٹری میں سے کتنا حسین و جمیل دنیا کے اندر بنا دیا ہے. کمرے میں پلسٹر ہو رہا ہو, بجلی چلی جائے, اللہ اکبر, بنگا ٹیڈا ہو جائے گا, ٹھیکیدار بھی کہے گا بتی کوئی نہیں سی. ہے حسن یوسف کو بھی میں نے رحم مادر میں بنایا, سونے محمد کو بھی میں نے رحم مادر میں بنایا. دیکھ تو صحیح, جو میرے سونے محمد عربی صلی اللہ تعالی سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اللہ اکبر. میں نے یوں نہیں کہا مجھے بتی کی ضرورت پڑی, مجھے یوں نہیں کہا مجھے مٹیریل کی ضرورت پڑی. میں نے حسن یوسف کو کہا تھوڑا سا حسن دے دے, میں نے لہن داؤدی کو نہیں کہا, میں نے کہا دے دے, میں نے صبر ایوب کو نہیں کہا دے دے, میں نے دے دیا. میں نے کہا میرے پاس کمی نہیں, لے جاؤ. زلیخا نے یوسف کو دیکھا کہ ہونٹ کیسے, ناک کیسی, ابرویں کیسی, چہرہ کیسا. جب آمنہ نے میرے محمد کو دیکھا, میں نے کہا ہونٹ نہیں کہنے, ابرویں کی نہیں کہنی, ناک نہیں کہنی. اللہ میں کیا کروں؟ اللہ فرمایا میری زبان میں بات کریو, میرے کلام میں بات کریو. اللہ اکبر. جب چہرے کی باری آئی والضحیٰ کہہ دینا, پیارے پیارے بالوں گھنگریلوں کی باری آئی واللیل کہہ دینا, زلفوں کی باری آئی واللیل کہہ دینا, دانتوں کی باری آ جائے یاسین کہہ دینا, مکھڑے کی باری آئی والضحیٰ کہہ دینا, قدموں کی باری آئی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ دینا, اس کے مسکرانے کی باری آئی وانک لعلی خلق عظیم کہہ دینا, اس کی گدڑی کی باری آئی مزمل مدثر کہہ دینا, اس کی جسامت کی, اس کی ہنسنے کی باری آئی. اللہ اکبر. اس کے کردار کی باری آئی, اس کی پہچان کی باری آئی. طٰ کہہ دینا, یاسین کہہ دینا, حامیم کہہ دینا. اس کی اخلاق کی باری آئی تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ دینا. اس کے مسکرانے کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہہ دینا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ناک نہ کہنا, کان نہ کہنا, ہونٹ نہ کہنا, میرے انداز میں کہنا. ناک کان نہ کہنا توہین نہ ہو جائے. فرعون یوسف علیہ السلام کے آگے, فرعون موسیٰ علیہ السلام کے آگے دھاڑا. ہاں, نمرود ابراہیم علیہ السلام کے آگے زور سے بولا خبردار نمرود و شداد و قارون ہو, مکے کا کافر کیوں نہ ہو, مکے کا میرے عزیز و مار کھانے والا بلال کیوں نہ ہو, کندھوں پر اٹھا کے غار میں لے جانے والا, گودی میں لٹا کے ایڑی پر سانپوں کے زخم کھانے والا ابو بکر کیوں نہ ہو, عائشہ کیوں نہ ہو, جویریہ کیوں نہ ہو, فاطمہ کیوں نہ ہو, علی کیوں نہ ہو, سونا داماد ابو العاص کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. سونا داماد اسلام پر سخاوت کرنے والا عثمان ذیشان کیوں نہ ہو. عمر تیری گھوڑی آسمان کے فرشتوں پہ چلے گی. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں شیطان تو ڈرتا ڈرتا تھا, بعض مرتبہ جناب عمر سے فرشتے بھی گھبرا جایا کرتے تھے. فرمایا تیری گھوڑی شیطان پہ چلے گی, تیری گھوڑی اللہ اکبر یا ساریۃ الجبل پہ چلے گی. اللہ اکبر. تیری گھوڑی ہواؤں پہ چلے گی. خبردار میرے محمد کے سامنے گھورنا تو دور کی بات ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اونچا تو دور کی بات ہے حضور کے سامنے ادب کا تقاضا, تمہیں کھانسی کرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. نبی کے سامنے اللہ اکبر. اے مکے کے کافروں بڑھ بڑھ کرو گے اللہ اکبر, وہاں تمہیں لے کے جاؤں گا وہم فیہا خالدون, جہاں سے چڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا, اس جہنم کی آگ سے نکلنا بھی ناممکن ہو جائے گا. خبردار میرے نبی کے آگے اونچا نہیں بولنا, اگر اندر ہو آواز نہیں دینی, میرے نبی کو حکم نہیں کرنا. میرا نبی سوتا وہ مصلے پر آئے یہ نہیں پوچھنا وضو کیا کہ نہیں کیا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اگر ہاں کہہ دے تو نہ نہیں کرنی, نہ کہہ دے تو ہاں نہیں کرنی. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ سمجھ گئے مزاج نبوت کو.
اور حکم باری تعالیٰ کو. مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھے آپ نے فرمایا اٹھو اور چلو. صحابہ اٹھے اور چلنے لگے. ادھر تو آؤ. جی یا رسول اللہ. جی چل بھی رہے. جی یا رسول. کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہاں جانا. آپ نے فرمایا چلو. رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. محمد تیری شان میں خدا کے حکم میں نافرمانی ہو جاتی. آپ نے فرمایا جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جاؤ. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو بکری کے باڑے میں بیٹھ گئے. ایک دروازے کے باہر قدم ایک اندر وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا تو کیوں بیٹھا؟ کہ کملی والے کو کمایا بیٹھ جاؤ. میں نے یہ نہیں دیکھا اپنے گھر میں بیٹھنا کہ ہمنا کے لال کے سامنے بیٹھنا ہے. اللہ کے حکموں کی ڈیمانڈ جب معاشرے کے اندر زندگی کے اندر بڑھ جائے گی، جب بیل، جب اونٹ، اتنی لکڑیاں، اتنے گنے جب بیل گاڑی پہ اٹھا کے لاتے ہو، جب بیل ہانپتا کانپتا ہے، یوں نہیں کہتا پانی دے، یوں نہیں کہتا روٹی دے، اس کے پسینے کو، اس کی محنت کو دیکھ کے خود ترس آتا ہے. خود بعد میں کھاتا ہے، پہلے اسے کھلاتا ہے. چھاؤں میں ہوئی پسینہ کرتا رہے گا، پہلے اسے باندھتا ہے. اے میرا بندہ، اگر ایک جانور کام کرے مالک کو ترس آتا ہے تو میرے محبوب کا امتی ہے. جب تو میرے کام کرے گا تو کیا مجھے تیرے پہ ترس نہیں آئے گا؟ مجھے بھی تو تیرے پہ پیار آتا ہے نا میرے بندے. الہ العالمین آپ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں. امی سے زیادہ، ابو سے زیادہ، بہن سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، یاروں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ، پراؤں سے زیادہ. اللہ فرماتے ہیں نہیں دنیا کے اندر وہ مانے لالی نہ جنا، دنیا کے اندر وہ پیار ہی نہ آیا جو میرے پیار کا اپنے بندے سے مقابلہ کرتا ہو. تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، دیکھو اللہ کا پیار. تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام حضرت مالک بن دینار ہے، ایک کا نام حسن بصری ہے، ایک کا نام جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. تینوں آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا جب بندہ خدا کو مناوے گا، اللہ اکبر، اللہ کو منانے کے بھی بڑے بڑے اللہ نے بہانے بتائے، میرے نبی نے بتلایا. اللہ کو منانا ہو دعائیں کر کر کے مناؤ. اگر پھر بھی اول تو مان جاتا ہے، اگر دعائیں کر کر کے خدا نہ مانے، اللہ اکبر، پھر کسی غریب کو سفارشی بنا لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سفارشی بنا لو، ماں باپ کے گٹے گوڈوں میں ہاتھ رکھ کے ماں باپ کو سفارشی بنا لو، پڑوسی کا خیال کر کے سفارشی بنا لو، اللہ اکبر، کسی اندھے کو بھٹکے کو راستہ دکھا کے سفارشی بنا لو، لنڈے بازار سے کسی کو میرے عزیزو استعمال شدہ سویٹر دے کے اسے سردی سے بچا کے اسے سفارشی بنا لو. دنیا والے لاکھوں سے راضی ہوں گے، مالک کے کائنات بندے نیکی کے ارادے کرنے پر بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا. اگر پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے پھر عزیزوں کسی سے نہ مانے تو پھر کیا، اللہ جل شانہ کو اپنی نیکیاں یاد دلاؤ. وہی میرے عزیزوں رحمت والا نبی ذکر کر رہا ہے کہ تین دوست سفر پہ چلے، راستے میں بارش ہو گئی، تینوں غار میں چلے گئے. ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، اللہ اکبر، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، پتھر یوں کر کے سرک گیا. دوسرے نے اللہ اکبر گناہ پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے ڈر سنایا، پتھر یوں کر کے سرک گیا. تیسرے نے اپنا دکھڑا سنایا، سارا سرک گیا. میرے عزیزو جب حالات بہتر نہ ہو اور مخالفت بڑھتے جائے، میرے کو اللہ جل شانہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے. جب ہر بات میں ڈر آئے گا، ہر بول میں اللہ اللہ آئے گا، جب خدا کے آگے نیکی کو ظاہر کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے تم عدالتوں میں چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، اگر کسی قوم برادری میں بینا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، یار تو اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، میں تیرے باپ دادا کا خادم ہوں، میں تیرے باپ کے کچھ کو، میں تیرے باپ کی منجی کسا کرتا تھا، میں تیرے ابا جان کی پیتیاں کسا کرتا تھا، تمہارے ڈھور چلایا کرتا تھا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ میں یوں کیا کرتا تھا، میں تمہارے باپ کا خادم ہوں، اے بچے میرا خیال کر لے. اللہ جل شانہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہے. برادری نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مخالفت کی، مجھے اپنوں نے رشتہ نہ دیا، تائے چاچے نے مجھے رشتہ نہ دیا، سگے مامے نے دھتکار دیا، اللہ لیکن میں نے اس رشتے کو نبی کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑا. اللہ اگر یہ تجھے رشتہ پیارا لگا تو میرے پہ رحم فرما دے. یا اللہ، میں صبح صبح سفر پہ جا رہا تھا، میں نے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو، ایک بٹیر کو، ایک گھگی کو، ایک طوطے کو، ایک کوے کو میں نے بل بلایا ہوا دیکھا. گرمی کا موسم تھا، مجھے بھی چلتے پیاس لگی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے تھے. اللہ اکبر، ٹپ ٹپ نلکے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوے چڑیا کی رسائی سے باہر تھا. الہ العالمین مجھے ترس آ گیا. اللہ اکبر، میرے ہاتھ کے اندر کولا پیالہ نہیں تھا، میں نے قطرے یوں کر کے
مٹھی میں جمع کیے، چلو میں جمع کیے، طوطے کے آگے رکھ دیا، یا اللہ مینا کے آگے، کوے کے آگے رکھ دیا، 4 چونچ گیا، یوں کر کے پر ہلاتا ہوا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا۔ وہ میرے عزیزو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ نہ مانا، اللہ اکبر، وہاں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر وہ احساس ہو گیا جب آخری سانس سے اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا اماں میرے سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد 3 کام کرے گی۔ اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا؟ کہ اماں پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گر گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا، اماں پہلا کام کریو جب میں مر جاؤں تو اپنے گلے سے دوپٹہ نکال کر میرے گلے میں ڈال کے اس ویڑے میں گھسیٹیو، اور ہو سکے تو اماں جان مجھے گلیوں میں گھسیٹیو، دنیا پوچھے اسے کیوں گھسیٹ رہی، کہہ دینا یہ خدا کا نافرمان ہے، موت کے اوپر ڈر گیا۔ اے میری اماں، جب میں مر جاؤں میری قبر پر آ کر ماں سارا جہان چلا جاوے، اماں چپکے سے میری قبر پہ آ کر تھوڑا سا رو کے دکھا دیو، کیا پتا ماں کی مامتا پر اللہ کو پیار آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، سانسیں نکل گئی۔ ہائے ہائے، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ماں نے گلے سے پٹا اتارا تو پٹا اتارا، اللہ اکبر، اور بچے کے گلے میں ڈال کر بل دینا شروع ہوئے، کمرے کے کونے کونے سے آواز آئی چھوڑ دے سے بل نہ دے، یہ آخری وقت میں اللہ سے دوستی لگا کے چلا گیا۔ پھر اللہ کو بتاؤ، یا اللہ میرے بس کے اندر کوئی نہیں، اے اللہ آپ مجھے کیسے عذاب دیں گے؟ اللہ نہیں، ہم اللہ کی قسم کھو، ایک ہم نے ہستی کی زیارت کی جس کا نام میرے عزیز حضرت موسیٰ خان البازی روحانی تھا، اللہ نے مجھے ترمذی شریف شمائل ترمذی کی آخری حدیث تک ان سے پڑھنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا۔ رات کو جب 9-10 بجے لے کے بیٹھا کرتے تھے، پھر میرے عزیزو جب حدیث پاک کا در ختم ہوتا، سمجھانے کا وقت ختم ہوتا، 93-94 کی بات ہے، پھر موسیٰ خان یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیتے، اللہ یہ نبی کے مہمان ہیں، انہیں یوں دے دے، انہیں یوں دے دے، انہیں عالم بنا، انہیں فاضل بنا، انہیں متقی بنا، تقوی پرہیزگار بنا۔ پھر پھر رونے لگ جاتے، کہتے اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تجھے کہہ رہا ہوں اللہ تو انہیں دے، اللہ تو انہیں کیوں نہیں دیتا، اللہ میں تیرے سے لے کے دوں گا، اللہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو انہیں نہیں دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میرے عزیزوں، مانگنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی انگلیاں چٹخا کے مالک کو مناتا ہے، کوئی سجدوں میں رو کے مالک کو مناتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان مصطفیٰ، عبدالحنان صدیقی۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، کبھی انگلیاں، کبھی منہ، کبھی کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، اللہ فرماؤ ڈھونگی چل یہاں سے بھاگ، اللہ اکبر، تیری میرے یہاں جگہ کوئی نہیں، نکل۔ جو خدا کے گھر میں یوں آیا، جس میں اللہ اکبر کا جسم میں کب کباہٹ آ گئی، الحمدللہ رب العالمین کا، اور اس کے پڑھنے کا اسے احساس ہوا کہ میں سنا رہا ہوں وہ سن رہے، رکوع تک یوں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون ریزی کرتا تو دیکھا تھا، آج دیکھو میرے آگے کیسے اپنی گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے۔ جب بندے کا پیار اللہ سے بڑا تو یوں کر کے رکوع کے اندر چلا گیا، سبحان ربی العظیم، اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرے اور قریب آ گیا۔ پہلے کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے یار تیری مہربانی، اور جاندی کر، پھر قریب آ کے کہتا ہے تیری داڑھی کو ہاتھ، سخت پتھر سے پتھر دی نرم ہو جاتا ہے۔ 6 بندے کہتے ہیں اللہ جاندی کر، بندے جاندی کر۔ جب یوں کر کے پھر اٹھا اور دوڑ کے اللہ اکبر سجدے میں پڑ گیا۔ جب بندہ کسی کے پیر پکڑتا کہ بس یار اخیر ہوگی،
جب بندہ خدا کے پیروں میں سر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے بس بس اخیر ہو گئی. پھر ساتوں آسمان کے فرشتے گواہ بن جاتے ہیں, گواہ بن جاتے ہیں, سفارشی بن جاتے, اللہ دے دینا اب تو اس نے اپنا سب کچھ گرا کے تیرے قدموں پہ لٹا دیا. اللہ فرماتے اس کو سجدے سے سر اٹھا, دامن تو پسار کے بیٹھ جا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دوں گا, مجھے دینے میں مزہ آئے گا, آج تجھے اپنی جھولی میں لینے میں مزہ آئے گا. دو یار بناؤ کام آویں گے, دو یار بناؤ. عبد الحنان سے یاری کھوکھلی, ملازم حسین صاحب سے ایک دین کی نسبت سے یاری بنا, دل کے اندر کھوٹ آ گیا کھوکھلی. بھائی اشرف سے یاری کھوکھلی, دو یار بنا, ایک الماری میں پڑا ہوا اللہ کا قرآن اور یہ دوسرا بچھا ہوا مصلی, ان سے یاری بنا. اور یہ دونوں یار رات کی تنہائی میں تیرے سے ایسے ایسے باتیں کریں گے جیسے محبوب محب سے بات کرتا ہے, جیسے معشوق عاشق سے بات کرتا ہے. ایک رات کے اندھیرے میں خدا کو قرآن پڑھ کے سنا اور ایک رات کے اندھیرے میں مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دکھا. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے کام تو دور کی بات ہے, قیامت کا دن ہوگا, ایک یار تیرے سجے ہوگا, ایک یار تیرے کھبے ہوگا. یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے, شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے, مالک کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے, یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جائیں گے. دو یار قرآن. مولوی جی مجھے پڑھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, دیکھنا تو آتا ہے, پتہ ہے کہاں پڑھا ہوا ہے, کیا کروں؟ پر میں روزانہ وضو کر, نماز پڑھے, وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ادب کے ساتھ لے لے, یہاں بوسا یہاں پھر سینے سے لگا کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی, الجبرا تو نے پڑھائی, فزکس بایو ضائع تو نے پڑھا دی, نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا. اے اللہ 7 سال کے بچے کے اللہ آنکھوں والے اندھوں کو اللہ تو نے رحم فرمایا, اللہ انہیں قرآن پڑھا دیا, مجھے بھی قرآن پڑھا دے. رب اکبر کی قسم اگر مالک کو پیار آ گیا دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا. اگر اسی محبت دردمندانہ انداز میں موت آ گئی تو قیامت کے دن امید ہے اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا, قرآن کے وارثوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. ایک مصلی سے یاری لگا, یار سے یاری اوکھے ویلے میں بھاگ جائے گا, مصلی سے یاری لگا اللہ اکبر یہ اوکھے ویلے میں کام آئے گا. پھر اس یاری کو مضبوط کرنے کے لیے, اس یاری میں ٹانکا فٹ کرنے کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا معمول بنا لے. مال مول سے ماننے نہ ماننے, بندہ سجدے میں سر رکھے اللہ فوراً مان جاتا. 3 خدا کے ولی حرم میں شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ, حسن بصری رحمت اللہ علیہ, مالک بن دینار بیٹھے ہوئے, تینوں آپس میں لگے ہوئے بحث کرنے. بڑے بڑے ابدال تھے, مفتی تھے, اللہ کیسے مانتا ہے بندے سے. ایک نے کہا مانگتے مانگتے آنکھوں میں سے ارکا آنسو نکل آئے, مان جائے گا. ایک کہنے لگا نہیں نہیں نہیں, اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں روتے ہوئے مان جائے گا. تیسرا کہنے لگا نہیں سچے دل سے بلا وہ مان جائے گا. تینوں کی بحث ہو رہی, کون کس کی ماننے. وہ کہنے میں نے کتابوں میں, وہ کہ میں نے کتابوں میں نے بڑے سے یوں سنا. ایک بوبو بیٹھی تھی کمرے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی, کہاں؟ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کونے میں. بوبو جانو کون ہے؟ ایک تھی گھر میں بوبو, جو ابا کو دیکھ کے گھر میں کہتی تھی ماشاءاللہ آ گیا, روٹی پانی کھائی نہیں کھائی. جو بچوں کو سونے سے پہلے کہتی تھی اے دی انہیں نماز تو پڑھا دے. جو اماں تسبیح کے دانوں میں محراب کے اندر مکہ مدینہ دکھایا کرتی تھی, پسلے کے نیچے سے گڑ کی ڈلی, اے بچے مجھے سورہ فاتحہ سنائیو میں تجھے گڑ دوں گی. جا مجھے 4 آنے کی 25 ٹافیاں لا دے, اننے کی ملے کرتی تھی. جیب میں رکھی تھی, نہ پہلے کلمہ سنا اما انا دے, نہ پہلے مجھے درود شریف سنا. یہ گھر کے اندر وہ پروفیسر تھا جو مصلی پر تیار, ماں کی گود میں تیار ہوا, یونیورسٹی میں تیار نہیں ہوا تھا. یہ پروفیسر تمہیں پڑھا کر امریکہ برطانیہ کا رستہ دکھائے گا. وہ بابو ایسی استانی تھی, پرنسپل تھی, وہ تمہیں خدا کی قسم پڑھایا کرتی تھی, سیدھا جنت الفردوس کا رستہ دکھایا کرتی تھی. وہ بوبو گھر میں وہ کرتی تھی جو ہنڈیا کے اندر چمچا چلاتے ہوئے شور ہوا تھا باز آیا کہ منع کرا کرتی تھی. ہنڈیا کے کنارے کو یوں ڈنڈی مارا کرتے تھے کہ تجھے تمیز کوئی نہیں, اپنے ہاتھ پہ مار. قطرہ دودھ کا گر جاتا. ہمارے ایک گوالا آیا کرتا تھا دودھ بیچنے والا, مجھے بڑا اچھا یاد ہے, بچپن کے اندر دودھ دیتے ہوئے تھوڑا سا 2-4 قطرے رڑ گئے, اس نے گڑوا چھوڑ دیا, پہلے یوں کر کے اپنے سر پہ ملنے لگ گیا. کہنے لگا یہ اللہ کا نور ہے, اس نور کی قدر کرو تو نور علا نور ہو جائیں گے, اس
نور کی قدر، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب چبڑ چبڑ کرنا شروع کر دیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا، اور بغیر ہاتھ دھوئے باتھ روم میں سے نکلی صدیق باورچی خانے میں، باتھ روم کی دنیا اور باورچی خانے کی دنیا اور، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غفرانک، وہاں کا مزاج اور یہاں کا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ اول والآخر، اللہم اتم طعامنا، یہ مزاج اور ہے۔ کس نے کہہ دیا باورچی خانہ اور باتھ روم اکٹھا ہوتا ہے؟ نہ ماں رہی، نہ گھر میں اندر دسترخوان رہا، نہ دسترخوان بچھانے والی رہی، نہ روٹیوں کو ٹکڑے توڑ توڑ کر 4 حصوں میں تقسیم کر کر بانٹنے والی بہن رہی، نہ انگلیوں سے سالن چاٹ کر پلیٹ صاف کرنے والا، حکم کرنے والا ابا رہا، نہ اللہ اکبر لکڑیاں چگ چگ کر اللہ اکبر۔ پہلے مائی اپنے بچے کے اندر کی طہارت کا، پاکیزگی کا اتنا خیال کیا کرتی تھی، اگر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی پہلے انہیں دھو کے سکھایا کرتی کہ چڑیا کی بیٹھ پڑ گئی لکڑی ناپاک ہو جائے گی، کھانے والے کا مزاج ناپاکی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بوبو تھی گھر میں، جو صبح صبح کمرے میں جھانکا نہیں کرتی تھی، نہ پنکھے کی ڈنڈی، نہ لاٹھی، نہ جتی اٹھایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بٹھانے کا انداز اللہ اکبر، گالی دے کے نہیں، اللہ تیری عمر کرے، جا میرے بیٹے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لے روشنی ہو گئی، لے سورج نکل گیا، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین جانو گھر کے اندر چڑیاں چھتوں پہ چی چی کرتی تھی، اور گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے چی چی کیا کرتے تھے، خدا کو ان کو دیکھ بھائی بھی ترس آتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھ کے ترس آتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ سارے دن کے رزق کا انتظام فرما دیتا تھا۔ اب تو دھکے کھا کھا کے روڈوں پہ مر گئے، صبح سے لے کر شام تک جتی رگڑ رگڑ کے مر گئے، 2 روٹیوں کا حصول نہیں ہو رہا۔ پہلے تو سورہ یاسین اور اشراق کے نفل پڑھنے پر اللہ 24 گھنٹے کی روٹیوں کا وعدہ کرتا تھا۔ جب خدا کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کے وعدوں پر یقین کرو گے، ایسے مار پڑے گی جیسے آپ کو مجھے سارا دن بازار کے اندر مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پہ میرے عزیزو یقین ہو جائے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرا بندہ آسمانوں میں چھپ جا، زمین میں گڑ جا، ٹوئے کھود کے گڑے کھود کے دفن ہو جا، تیرے مقدر کا رزق نہ تیری ماں نہیں کھا سکتی، تیرے بھائی نہیں کھا سکتا، جہاں بھی جائے گا نوالا روٹی کا وہیں تیرے منہ کے اندر آئے گا۔ میرا اللہ کے وعدوں پر یقین اٹھ گیا آج بندوں کا۔ تم ہو کچھ نہیں، 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، 4-5 دن سمجھایا، جب بندے کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار اسے تو کسی کی نظر لگ گئی، کس کے بکاوے میں آ گیا، اماں کہہ رہی تے سمجھا، میں تو سمجھا کے تھک گیا، ابا کہتا چاچے کو یار تو میرے منہ نہ لگ، نہ تو سمجھا۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے نبیوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا، آرے چلوا کے تمہیں سمجھایا، پتھر نبیوں کے جسموں سے پڑوا کر میں نے سمجھایا، خون کے فوارے نکلوا کر میں نے سمجھایا کہ جس چیز کے لیے مار کھائے جا رہے ہیں یہ چیز عام ہے، اور جس چیز کے پیچھے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دھوکا ہے، نہ اس کے پیچھے چل، یہ مرواوے گی، مرنے سے پہلے تیرا کفل تیرے سے چھیننے گی، تیرا منہ تیرے قبلے کی طرف سے موڑ دے گی، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگ، یہ اللہ اکبر تیرے بھائیوں کو جنازہ پڑھنے سے روک دے گی، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ تو بیمار ہو کے اسپتال پڑے گا، اگر اس دنیا کی محبت میں مذمت نہ کی، تیری بہن بھی تیرا پتہ پوچھنے نہیں آئے گی، اللہ اکبر، تیری زندگی میں تیری بیوی تیرے سے طلاق لے کے چلی جائے گی، اللہ اکبر، تیرے بچے بھاگیں گے تیرے سامنے، کہیں گے اس سے اچھا تبا تیرے گھر میں پیدا نہ ہوتا، تم مرے گا 50,000 پاکستان بھیجیں گے، تیرے بچے تیرے جنازے کو کندھا بھی دینے نہیں آئیں گے، نہ اس کے پیچھے، جس کے پیچھے اپنے بچے کو سعودیہ بھیج دیا بھیجو، اپنے بچے کو دبئی بھیج دیا بھیجو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پہلے میری محبت کامل ہو، بس تیر پر چڑھا، نیزے پہ چڑھا دوں، تیروں کی بارش کروا دوں، تلواروں سے ٹکڑے کروا دوں، اے میرا بندہ رتی برابر بھی تیری میری محبت میں فرق نہ آنا چاہیے۔ جب تیرا میرا پیار گوڑا ہو جائے گا، تیرا میرا پیار بڑھ جائے گا، آنکھ کہے گی اللہ سے محبت، کان کہے گا اللہ سے محبت، دل دماغ کہے گا اللہ سے محبت، پیر چل کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، پھر میری اجازت ہے، باپ سے بھی کر لے، ماں سے بھی کر لے، اولاد سے بھی کر لے، جورو سے بھی کر لے، پوتے پوتیوں سے بھی کر لے، مال سے بھی کر لے، جہان سے بھی کر لے، زبان سے بھی کر لے، قوم سے بھی کر لے، لیکن میری محبت کے بعد قوم کی محبت پر میری محبت نہ چھوڑنا، بے جا چاہ پی کوئی گل نہیں، نہیں
قوم کی محبت ہو، بیٹی کی محبت، شادی ہے، رخصتی کا وقت ہے، برات آئی بیٹھی، اجی جمعہ نہیں پڑھنا اور تو جمعے کی پڑھی، اس یہاں عزت کا معاملہ، اللہ کی قسم یہ عزت آج جائے کل واپس آ جائے گی۔ جس عزت کو بچانے کے لیے تجھے نماز کی دعوت دے رہی ہے، اللہ اکبر، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ چکوال سے آیا میرا یار بیٹھا، اللہ اکبر، یہ ساری جماعت تقریباً مخلوط یا چکوال سے آئی، اللہ اکبر، بھائی اسحاق صاحب، حفیظ صاحب کہاں سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ میرا حبیب، اللہ اکبر۔ حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، جسم گھل گیا امت کے غم میں، رو رہے مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، حاجی جی موت کا غم کا نہیں، آخرت کی فکر کا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، پھر کیوں روئے؟ ہائے، رو کے فرمایا پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ کام اٹھے گا کہ بیٹھ جائے گا، یہ غم کھایا جا رہا، یہ غم کھائے۔ مولانا عبید اللہ کہتے میں نے تسلیاں کرائی، الیاس رحمت اللہ، رات کا وقت ہے، ہو کے بھر کے رو رہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، نبیوں کی تجھے بشارت ملی، صحابہ کی تجھے بشارت ملی، کس نے یار کے پیچھے ڈنڈے کھائے، تو نے خدا کی محبت میں ڈنڈے کھائے، تھپڑ مار مار کے تیرے منہ لال کی، اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوا، حکا خود بھر کے لے جایا کرتا تھا، وہ لوگوں حکا بھی پیو پیسے بھی لو، لیکن کام بازار کا نہ کرو، کام خدا کا کرو۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ یہ بتاؤ یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ کام نبیوں والا کہ نبیوں والا کوئی نہیں؟ حضرت الیاس نے یوں آنکھیں کھولی، فرمایا الحمدللہ یہ کام نبیوں والا ہے۔ حاجی عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مولانا فکر کیوں کرتے ہو، نبی آ کے چلے گئے، کام قیامت تک باقی رہا، آپ بھی آ کے چلے جاؤ گے، اللہ اس کام کی حقیقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے گا۔ اس کام کو اٹھانے والے اگر قصبے گجرات والے نہ ہوئے، اللہ چکوال والوں کو کھڑا کر دے گا، پاکستان والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ فرانسیسی چائنا کو کھڑا کر دے گا، حبشوں کو کھڑا کر دے گا، کہاں صفائی، کہاں ستھرائی، کہاں اللہ اکبر بیڈ، کہاں ہیٹر، گاڑیوں میں ہیٹر، بیڈ میں ہیٹر، باورچی خانے میں ہیٹر، لیکن ان ساری سہولتوں کو چھوڑ کر قصبے کی اس مسجد کے اندر بیٹھے، جب وضو کا پانی کا میرے عزیزو ناقص انتظام ہے، کس لیے آئے؟ ربی اللہ، اس لیے آئے کہ رب تمہارے سے بھی راضی ہو جائے، رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ او لوگو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر اپنے حق میں سفارشی بنانا چاہتے ہو، اللہ اچھا سن لو، بچہ گھر سے گیا، ابا گھر پہ آ گیا، کہاں ہے؟ ابا کمرے میں بیٹھا ہے، جب بچہ ہاتھ گھر آئے گا، کہاں گیا تھا؟ امی کہے گی شوٹ خبردار، میں نے سے بھیجا تھا، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے بھیجا تھا۔ ہائے، جب فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعمال تلیں گے، پل سرات سے گزرو گے، پل سرات سے گزرو گے، اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو اللہ اکبر، فرشتے تمہیں یوں گرے گے، میں آؤں گا خبردار، میرے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے میرے کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ اکبر، تم میرے کام کے لیے آئے تھے، اللہ کا حکم لے کے پیغام پوری دنیا میں لے کے آئے تھے، پل سرات پہ میں تمہارا وارث، حوض کوثر پہ میں تمہارا وارث، اللہ اکبر، نام اعمال تلیں گے، میں تمہارا وارث ہوں، اللہ اکبر، جب تک ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں پہنچا دوں گا۔ بچہ بھٹکے، حالانکہ گھر کا پتہ ہو، وہ گھر ہے لیکن راستہ نہیں آتا، ماں باپ راستہ بتا کر لے جاتے ہیں، میں بھی تمہیں راستہ بتاؤں گا، نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا، وعدہ ہے میرا، وعدہ، کہہ دو اللہ کا وعدہ حق، نبی کا وعدہ حق، جبرائیل جو وعدے لے کے آئے وہ حق، دنیا کے وعدے، دنیا کے ارادے کھوکھلے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ اکبر، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یا اللہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سچا آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ یہ پگڑی والے، ٹوپی والے، یہ کندھے پر سامان اٹھا کو کہ باہر ان کا ماحول کچھ اور ہے ہمارا، لیکن یہاں تو وعدہ سچا ہے، یہ منبر والے، یہ قرآن والے، یہ حدیث والے، اللہ اکبر، جو سچ کی حمایت نہیں کر، جھوٹ کی حمایت نہیں کرتے بلکہ جھوٹ کی مذمت کرتے، اللہ ان سے کر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج زندگی کے اندر جو حالات ہمارے مخالف ہیں، وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر آج اللہ کے فیصلوں سے ٹکر لے رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے، کیوں ہی بیٹا ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ٹکر۔ نحنو قسمنا بینا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہماری تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا، اسے کیوں دے دیا؟ ہول سیل کام کر رہے تھے، گاڑیوں کی چمک بار، پیسہ جیب میں، راڈو گھڑیاں ہاتھ میں، موبائل پاس تھا، گزرنے والا گزرا، کہہ رہا واہ مال کا، جب تقدیر تقسیم ہو رہی تھی تو میں کہاں تھا؟ یوں کہا۔ سیاڑا آدمی پاس کھڑا تھا، اسپتال پکڑ کے لے گیا، جنت وارڈ میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کا ناک نہیں۔ کہنے لگے یا اللہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ فوراً سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ جس حال میں رکھے اچھا رکھتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ جو میرے عزیز و زبان سے کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، خدا پاک کی قسم یہ نبی اور خدا قرآن کے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ آ جاؤ، یہ فکری دعوت ہے، یہ عملی دعوت ہے، یہ روحانی دعوت ہے، یہ نبوی دعوت ہے۔ یہ اللہ کا پیغام بندوں کے ذریعے بندوں تک پہنچ رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی یہ فیکٹریاں ہیں، تمہاری فیکٹریوں میں چپل، تمہاری فیکٹریوں میں جوتے، تمہاری فیکٹریوں میں کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ ان فیکٹریوں کے اندر قرآن کے وارث اور جنت کے مہمان تیار ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ، جوتوں والی دکان پر، ہاں بھائی، وہ پوچھتا ہے آپ کو کیسا جوتا چاہیے، آپ کو کیسا جوتا چاہیے؟ کوہاٹی چاہیے، پشاوری چاہیے؟ پشاور نہیں، قصبے میں ملے گا، کوہاٹی نہیں، یہاں ملے گا۔ کھانے کی دکان پہ چلے جاؤ، بنو کی پلاؤ ہے، کشمیری پلاؤ ہے، شوارما ہے، کشمیری چائے پینے کے لیے ہر چیز یہاں میسر۔ جرسیاں سویٹر لینے جاؤ، ہر چیز یہاں میسر۔ لیکن کہیں آپ کو میرے عزیزوں، آپ کو کسی دکان کے اوپر ایسا نظر آیا، کوئی ایسا بورڈ، آ جاؤ اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ساری سہولتیں یہاں ملیں گی۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے نیچے آنے کے لیے، آپ کے دامن رحمت میں آنے کے لیے ہر چیز آپ کو یہاں دستیاب ہے۔ اس کے لیے اماں نے، ابا نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے ہاتھ اٹھایا کہ نہ یہ چیز ہمارے پہ، اس کی تو فیکٹری کا ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میرے محترم دوست بزرگوں، مولوی ملازم حسین کا یہ مدرسہ، اللہ اکبر، یہ مدرسہ میرے عزیزو، جامعہ حسینیہ قصبہ گجرات، حسینیہ، جس کے اندر زیر تعلیم طلباء و طالبات 200 حضور کے مہمان، 60 طلباء طالبات رہائشی، کہاں سے آئے؟ ان کی روٹی ان کے ذمے ہے، ان کے ذمے نہیں، تمہارے ذمے۔ ختم بخاری شریف جو پوری عالمہ بنے گی، 2 طالبات ہیں، حفاظ طلباء وفاق المدارس والے 7 ہیں، حافظہ طلباء وفاق سے 2 ہیں، مانا خرچہ تقریباً 2 لاکھ روپیہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے جو وعدے اللہ کے سچ بتائے، اللہ سے قریب ہونے کے ہیں، اللہ سے میں قریب ہو جائیے۔ تین اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، بات شاید پہلے بھی کی، وہ بھول گیا۔ تینوں کہہ رہے تھے بندہ اللہ کے قریب اور اللہ بندے کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ ایک نے کہا آنسو نکالے، دوسرے نے کہا رونگٹے کھڑے ہو جائے، تیسرے کہنا نہیں پکی توبہ کرے۔ وہ بوبو بیٹھی تھی کونے میں، حسن بصری کہنے لگا رابعہ کیا ہوا؟ کہا ایک مسئلے میں الجھ گئے، بتائیے۔ کہتے ہوں اپنے مسئلوں میں الجھ جا رہا ہے، مجھے تو یار سے ملاقاتیں کرنے میں کیوں روکتا ہے؟ انہوں نے کہا یار رابعہ اپنے یار سے پوچھ کے بتا، آج مسئلہ بڑھ گیا، یہ مسئلہ تیرا یار ہی حل کر سکتا ہے۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ کہ تو نے کیسے جانا، تو نے کیسے جانچا؟ کہاں سو نکلے، رونگٹے کھڑے ہوں۔ ایک نے کہا نہیں پکی توبہ قبول کرے۔ کہا اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں۔ آسمان کی طرف نگاہ کی، کچھ ہنسی کچھ مسکرائی، کہا واہ حسن بصری، اللہ اکبر، خدا کے بندوں کو اتنا دور کر دیا۔ اگر رو رو کے تھک جائے، اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو کیا وہ نہیں سنتا؟ اگر اس کے جسم پہ بال ہی نہیں تو کیا رونگٹے کھڑے ہونا سنتا؟ تو نے اندر جھانک کے دیکھا پکی کری کہ سچی کری؟ کہا ہماری چھوڑ، وہ کیا کہتا ہے؟ کہا قصبے والوں سے جا کے کہہ دو بندہ منہ سے کہ اللہ معاف کر دے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا اللہ پیار کرے، یار کو 5 فون کرو، کہتا دفعہ کر، وہ 77 فون روزانہ کرتا ہے، 17 کالے فجر میں، 15 کالے 4 دفعہ، لیکن نہیں آتا۔ رات کے اخیر میں سارے فرشتوں کو دروازوں پہ بھیجتا ہے، او بھائی نہیں آنا، نہ بتا تو سی پریشانی کیا ہے؟ اگر کوئی دکھڑا ہے سکھڑا ہے آ جا،
تو میرے گھر میں لینے نہیں آیا، میں تیرے دروازے پہ دینے کے لیے آ گیا۔ اولاد نہیں، آ میں تجھے دے دوں، پریشان ہے، تنگ دست ہے، فراغی رزق دے دوں، کپڑے لتے کوئی نہیں، آ جا میں تجھے دے دوں۔ اے میرے بندے، آنے میں دیر کر رہا ہے، میں دینے میں دیر کوئی نہیں کر رہا۔ اس کریم تیری ذات مرضی سے کیوں دکان دور میں ہو جا، رہے تیری ہیں؟ مرضی ختم بازار نبوت میں کے جا، صدقے تیری سے مرضی اللہ نے تبلیغ سیدھا کا جا، کام آپ کو ننگا مجھے جا، دیا۔ جیسے یہ کام مرضی جا، برکتوں لیکن والا، یہ خبردار صدیقین ماں نے باپ کیا، کے شہداء نے سامنے کیا، صالحین نے اس کیا۔ وقت تک یہ نہ نبیوں کا جائیو کام ہے، جب جس تک تیرے کام کے اندر لیے سے یہ مدینہ 4 چھوڑا، عادتیں حضور صلی اللہ ختم علیہ نہ وسلم ہو کی جائیں۔ صحبت چھوڑی، کون نبی کی قبر انور کو چھوڑا، آپ وَقَضَى صلی اللہ علیہ وسلم رَبُّكَ کی أَلَّا اللہ اکبر، تَعْبُدُوا آپ صلی اللہ إِلَّا علیہ وسلم دنیا سے إِيَّاهُ چلے گئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ لیکن اس کام کو نہ إِحْسَانًا چھوڑا۔ میرے عزیز، یہ إِمَّا کام بہت يَبْلُغَنَّ اونچا ہے، عِندَكَ اللہ کی الْكِبَرَ قسم نسبتوں والا أَحَدُهُمَا کام ہے۔ أَوْ اپنے بھائی كِلَاهُمَا صاحب فَلَا بہت پیارے تَقُل محسن ہیں۔ لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ بات صرف سننے والی نہیں، دیکھنے والی ہے۔ فرمایا خبردار عبد الحنان کیوں نہ ہو جسے دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، داعی اتحاد امت کہتی ہے، خطیب الازہر کہتی ہے، عبد الحنان کیوں نہ ہو۔ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہوتے، تیری پگ اپنی جگہ، تیرا تقوی اپنی جگہ، تیرے نسبتیں، تیری نقشبندی قادری سلسلہ اپنی جگہ، سوروردی صابری شاذلی قلندری سلسلہ اپنی جگہ۔ خبردار ماں باپ کے آگے جانے سے پہلے 4 باتوں کو کان کھول کے سن لے۔ ماں باپ کے سامنے یوں کر کے تو نے آنکھیں نہیں مٹکانی، ماں باپ کے سامنے یوں تو نے کندھے نہیں اٹھانے، ماں باپ کے سامنے یوں سینہ تان کے بات نہیں کرنی۔ ماں باپ تجھے تھپڑ مارے، خبردار جھڑکی نہیں دینی، خبردار غصہ نہیں دکھانا، ماں باپ کی بات کا مسکرا کے جواب دینا۔ اگر ماں باپ کی بات پر چڑچڑائے گا، ماں باپ کو سینہ تان کے کھڑا ہو کے دکھائے گا، کندھے مٹکائے گا، ان کی باتوں پر آنکھیں گھور کے دکھائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا۔ 10 سال تو میری اماں کو تقریباً 12 سال ہو گئے، ابا کو فوت ہوئے تقریباً 44 ہو گئے، باپ تو میں نے اتنی ہوش کوئی نہیں تھی میرے عزیزو، لیکن اللہ کا فضل ہے کبھی ماں کے سرانے نہیں بیٹھے، کبھی ماں کے آگے پیٹھ نہیں کی، ماں باپ کے ناخن کاٹنے کی، ماں باپ کو کھانا کھلانے کی سعادت، بلکہ جنازہ پڑھانے کی بھی سعادت ملی۔ قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور ماں باپ کی وراثت کو سنبھال کے رکھا۔ اب تم کہو گے مکان سنبھال کے رکھا، دکان سنبھال کے رکھی، تم کہو گے ماں کے حصے کی زمین سنبھال کے رکھی، ہندوستان کے سونے کے کڑے چاندی کے رکھے، نہیں نہیں، میں نے اپنی اماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھی۔ جس مصلے پہ نماز پڑھا کرتی تھی وہ جائے نماز سنبھال کے رکھا، جس ہاتھ سے تسبیح کے دانے پھیرا کرتی تھی وہ تسبیح سنبھال کے رکھی، جو لائلن کی جوتیاں پہنتی تھی وہ سنبھال کے رکھی۔ مولانا آج عبد الحنان کو عزت کس وجہ سے ملی، آج آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ جب بھی گھر جاتا تو الحمدللہ یہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، ورنہ یہ چیزیں میرے سرانے پڑی ہوتی ہیں۔ شام کو جاتا ہوں، رات کو 2-2 4-4 بجے وہ ساری چیزیں اٹھا کر اپنی جھولی میں ایک مرتبہ پھر اپنے سر کے اوپر رکھتا ہوں اور دعا کر کے کہتا ہوں نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ آج سے بھی یہ عرض کروں گا، عالم اپنی جگہ، مفتی اپنی جگہ، تقوی کے پہاڑ اپنی جگہ، خبردار شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، ماں کی بات کا جواب اترا کے نہ دیو، ورنہ جو اللہ اس سینے کے اندر علم حدیث دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ میرے بچوں تم بھی یہ خیال کرنا، کوشش کیا کرو دن میں 1-2 مرتبہ اپنے باپ کی خیر والی دعائیں لیا کرو۔ کائنات کے اندر میرے عزیزو نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، میرے عزیزو نبیوں کے بعد جس کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے وہ باپ کی دعا ہے۔ نمازی اپنی جگہ، بے نمازی اپنی جگہ، دیندار اپنی جگہ، بے دین اپنی جگہ۔ فرمایا اے میرا بندہ جب تیرے حق میں تیرا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں کو نیچا کر دو، یہ بوڑھا ہاتھ اٹھا کر مجھے دکھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کے میں اللہ کی غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ اے میرے فرشتوں اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا ہوں، جو مانگ رہے اس کو مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دو۔ دعا کرایا کرو ماں باپ، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اب یہ ٹھنڈی چھاں تمہیں کہیں لگتی نہیں، اے سی میں بھی ٹھنڈی چھاں نہیں لگتی، صبح کے وقت یہ ماں تجھے اچھی نہیں لگتی، دوپہر میں اس کی ٹھنڈی چھاں اچھی نہیں لگتی، مرنے کے بعد موٹر سائیکل کو اچھی لگی تجھے نہیں لگتی۔
کبھی کسی ماں کا جنازہ تم نے دیکھا ہوگا، اولاد کو بکھرتے دیکھا ہوگا، اولاد کو میرے عزیزو اللہ اکبر، اولاد کو بے یار و مددگار دیکھا ہوگا۔ میرے عزیزو سارے کہیں گے امی کہاں چلی گئی، امی تو نہ جاتی میں چلا جاتا، امی جی آئے مجھے چھوڑ کے چلی گیا، مجھے بیٹا کون کہے گا؟ اماں کہتی اپنی سنا رہے میری بھی تو سن کے چلا جا، اماں تو مردہ ہو گئی، تو مر گئی، اماں تو گنگی ہو گئی، اماں تو بول نہیں سکتی، بتا تو کیا سنائے گی؟ اماں کہتی بیٹی سنانے کا وقت نہیں، دکھانے کا وقت ہے۔ میری چرپائی کے سرانے دیکھ لے 4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی عبارت یہ کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھے جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بھائی آپس کے اندر بیٹھ کے خسر پسر کانا پھسی کر رہے ہیں، تینوں پتہ ہے میرا مکان بڑا چھوٹا ہے، تینوں پتہ ہے میرے 2 ہی کمرے نے، تجھے پتہ ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں، تجھے پتہ ہے میں بچوں کی ڈیوٹیاں نبھاؤں، تو میرے سے زیادہ کماتا ہے، تو زیادہ حقدار ہے ماں باپ کو لے جانے کا۔ یہ ایٹمی میزائل ہے، ڈرون حملہ ہے، ایسا حملہ فلسطین پر نہیں ہوتا اسرائیل کا جیسا اولاد کا ماں کی طرف ہوتا ہے۔ ادھر سے سنتے تھے کبھی بہنوں کے گھر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر میرے عزیزو پھر رہی ہے۔ پھر میرے عزیزو جب جنازہ اٹھتا ہے تو قرآن خانیاں کرا، کل خانیاں کرا، تو تیجے ساتے کرا، تو اصال ثواب کرا، تو پنکھے لگوا، تو بجلی کے میٹر کی بجلی کی بل ادا کرا۔ وہ تو ایک ہی جملہ کہہ کے چلی گئی، کہتی ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اب تیری مرضی، سنگ مرمر بنا، ماربل بنا، بیٹے اللہ اکبر۔ آج تجھے قبر پہ مٹی نظر آتی ہے، اس وقت ماں کے کپڑوں پہ گندگی کا داغ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ اب تو قبر ماربل کی بنا دے، اس سے میں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بابو جی ان چھوٹوں کو اپنی صحبت میں بٹھاؤ، اگر یہ تمہاری صحبت سے نفرت کر کے کسی اور کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر فالج تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، ہارٹ بیٹ دل کی دوڑتی آئے گی، بلڈ پریشر تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا، گردوں کی خرابی دوڑتی آئے گی، شوگر تمہارے گھر میں دوڑتی آئے گی، میرے عزیزو جسموں کا درد تمہارے گھر میں دوڑتا آئے گا۔ ہنسنا چاہو گے ہنس نہیں سکو گے، اچھی بات سننا چاہو گے سن نہیں سکو گے، خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہی نتیجہ کہ تم نے اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا۔ صبح 7 بجے دکانوں پہ جاتے ہو، رات کو 12 بجے دکان پر آتے ہو، تمہاری دکان اٹک کے کونے کونے میں مشہور ہے، لیکن اولاد کا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ خاندان کے اندر سگی خالہ بھی سے رشتہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اگر کالجوں کی تربیت سے، اگر میرے عزیزو اسکول کے ماحولوں سے، اگر پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکولوں سے کے ماحولوں سے اگر اولاد کا کردار سنورتا تو رب اکبر کی قسم ہے کوئی باپ میرے عزیزو خندم کی گولیاں نہ کھاتا، کوئی خودکشی نہ کرتا۔ او میرے پیارو اللہ اکبر، علم تو مدرسوں سے ملے گا، علم تو اسکول کالج سے ملے گا، کردار اولاد کو ماں باپ کی گود اور تربیت سے ملے گا۔ بہنیں تربیت کیا کرتی تھی، بہنیں تربیت کیا کرتی تھی، ہر ادا میں بسم اللہ شامل ہوا کرتا تھا، ہر لوریوں میں اللہ کا نام آیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو کردار ماں بنایا کرتی تھی، جب بھی نگاہ پڑا کرتی تھی بچے کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہا کرتی تھی، پیمپر بدلتے ماشاءاللہ، لنگوٹ بدلتے کہا کرتی تھی، بسم اللہ کہہ کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی، کانوں میں تیل ٹپکانے سے پہلے 2 دفعہ ماتھا چوما کرتی تھی، سرما لگانے سے پہلے اللہ اللہ کہا کرتی تھی، اس کے سینے پر گانے کا بلڈوزر نہیں گرتا تھا، ہاتھ کی تھاپیاں قرآن کی لوریاں اللہ اللہ کر کے آیا کرتی تھی۔ پھر سونے والا ماں کی گود میں دودھ پینے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنتا تھا، کبھی بابا فرید الدین گنج شکر بنتا تھا، کبھی مولانا غلام اللہ خان بنتا تھا، کبھی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنتا تھا، کبھی یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ بنتا تھا، کبھی امیر عظیمت حق نواز بنتا تھا، کبھی صحابہ پر فدا ہونے والا اعظم طارق بنتا تھا۔ ہائے ماں کی گودوں کو نظر لگ گئی، رب اکبر کی قسم ہے، او جاؤ 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 ماں کی گودوں کی نظر اتارو، رب اکبر کی قسم انہوں نے قرآن والے پیدا کرنا چھوڑ دیے، گانے والے پیدا کرنا شروع کر دیے۔ رب اکبر کی قسم نظر تویز اپنی گھر کے لیے نہ لے بلکہ اپنی زندگی کے کردار کے لیے لے۔ پتہ نہیں کون بدنیت آیا تیری زندگی کے کردار کو نظر لگا کے چلا گیا۔ 4 بچے ایک باپ کو پانی نہیں پلا سکتے، وہ باپ کے جنازے کو کندھا دے کے قرآن کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟
کشتی کے ساتھ ملح نہ ہو میرے عزیزو، کشتی کے ڈوبنے کا، پانی کے موجوں کے حوالے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب سے تمہارے علیحدہ علیحدہ روم بن گئے، بیٹیوں کے کمرے علیحدہ، بیٹوں کے کمرے علیحدہ، اماں علیحدہ پڑی، ابا علیحدہ پڑا ہے، اللہ نے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا کر دیا۔ کہاں چلا گیا وہ؟ ایک کمرے میں 4 چرپائیاں ہوتی تھی، باپ کروٹ بدلتا اولاد کو دیکھ کے دعائیں دیتا تھا، ماں کی رات کو آنکھ کھلا کرتی تھی، رب اکبر کی قسم ہے پیاس لگا کرتی پانی بعد میں پیا کرتی تھی، پہلے اپنے بچوں کو سوتا دیکھ کر دامن اٹھا اٹھا کے رو رو کے دعا کیا کرتی تھی۔ اتنی حویث مال کی آ گئی، اتنی حویث پیسے کی آ گئی، مرد تو کام پر تھا، عورتوں نے بھی مردوں سے پہلے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ یہ بچے تم نے کن کے حوالے کیے؟ اللہ اکبر! جو میرے عزیزو اللہ اکبر، اگر اگلے گھر سے 5500 روپے تنخواہ ملے، تمہارے گھر کے 5000 کی تنخواہ پر لعنت مار کے چلی جائیں گی، لعنت بھیجے کے چلی جائیں گی۔ یہ تمہارے بچے کی تربیت کرے گی جو تمہارے بچے کی پلیٹ میں سے کھا جائے گی، جو تمہارے بچے کے کپڑے چوری کر جائے گی۔ میں سب ملازموں کی بات نہیں کرتا، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر، تمہارا بچہ روئے گا، اس کے چپ کرانے کا انداز کچھ ہوگا۔ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، کپڑوں کی مشین نوکرانیوں کے حوالے کر دو، فرش پوچھا نوکرانیوں کے حوالے کر دو، باتھ روم ڈرائنگ روم میرے عزیزوں نوکرانیوں کے حوالے کر دو، استری نوکرانیوں کے حوالے کر دو، جھاڑ پونچھ ایک نوکرانیوں کے حوالے کرو، لیکن کچن نوکرانیوں کے حوالے نہ کرو۔ خدا را مرد کو خود کھانا پکا کے کھلاؤ اور اپنے بچوں کو خود کھلاؤ۔ جب تمہارے بچے کھانا کھاویں، سکول کے اندر استاد کتابیں پڑھائے گا، گھر کے اندر باپ بچہ بیٹے کو کھانا کھلائے گا، نہیں بیٹے لقمہ چھوٹا لے، نہیں بیٹے چبا چبا کے کھاؤ، نہیں بیٹے پانی پی لے، بیٹے بس کر، لگتا ہے تیرے ساتھ شیطان شامل ہے، لگتا ہے تو نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی، اے میرے بیٹے سب کچھ کھا لا لیکن طریقے سلیقے سے کھا، برتن ایسے صاف کرنا ہے، کھانا ایسے صاف کرنا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ نے علم کو اداروں میں رکھا لیکن کردار کو اللہ نے ماں باپ کی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ معذرت، جو آپ نے گھر میں وائی فائی لگائی ہے، اگر وہ وائی فائی آپ کو ساری دنیا کا گند ایک پھولوں کے گلدستے میں ڈال کے پیش کر رہی ہے تو اس خوشبو سے آپ کے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی متاثر ہو رہی ہے، آپ کی بیوی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایک طرف درس قرآن آئے گا، نیچے درس حدیث آئے گا، ان دونوں کے درمیان میرا عزیزو فحش عریانی آ جائے گی۔ معذرت کے ساتھ جو یہ آپ پسندیدہ کھیل دیکھ رہے ہو وہ تو آپ کی کنواری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے۔ آپ کو تو حلال لذت پوری کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے حق زوجیت میں جوڑ دیا، بیٹی کہاں دیوار میں سر مارے گی، بیٹا کہاں دیوار میں سر مارے گا۔ خدا را وہ گھر زمین سے اٹھ گئے جن گھر میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد درود شریف کا ختم ہوا کرتا تھا، وہ گھر کہاں چلے گئے؟ بچے جب ماں باپ کو سورہ ملک سنایا کرتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جب تیرے میرے گھر سے نعتوں کی آواز آیا کرتی تھی وہ کہاں چلے گئے؟ جب تیرے میرے گھر کے اندر مصنوعی سپیکر بنا کر بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، جب ساری چیزیں آہستہ آہستہ نظروں سے چلی گئی، اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں باپ کا بستر بچھایا کرتی تھی، اتنا پیارا تھا، باپ ماں بچیوں کے ہاتھ چوم لیا کرتے تھے، کہاں چلے گئے وہ؟ ایک ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر 4 بھائیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، کہاں چلے گئے وہ؟ ایک آلو کو 4 ٹکڑے کر کے ساری بہنوں کو کھلایا جاتا تھا، کہاں چلا گیا وہ؟ ایک روٹی میں سے 4 ٹکڑے کر کے سب کو بانٹا جاتا تھا، اللہ اکبر، کہاں چلے گئے وہ راز کہ اپنے حصے کی بوٹیاں بہنوں کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، کہاں چلا گیا وہ پیار؟ بھائی کے اترے ہوئے کپڑے بھائی پہن لیا کرتا تھا، پھر جب گھروں کی منظر دیکھا، ایک بھائی دوسرے سے 10 سال ہو گئے بات نہیں کرتا، ایک بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، بہنوں کی جہیز کے لیے بھائی نے یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر یہ سارے رونا والا منظر دیکھ کر، یہ تباہی والا منظر دیکھ کر پھر لوگوں مجھے اس مجمع میں کہنا پڑا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، بجھ گئے سارے چراغ۔ پڑوسیوں کا خیال تو دور کی بات ہے، کوئی اپنے کے درد کو بٹانے والا بھائی تڑپ رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو دوسرا بھائی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دینے کو بھی تیار، زکوٰۃ تو لگ دی کوئی نہیں، میرے عزیزو عطیات کے پیسوں میں بھی دوسرا بھائی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک بھائی پر زوال آیا لوگ کہیں گے یار ویک تیرا سگا بھائی ہے، کہنا ذرا ہون دے ذرا اینو بھرا دے احساس ہون دے،
جب پیسے کا معیار بھائیوں کا احساس دلوانے لگ جائے تو سمجھ لو محبتوں کے جنازے نکل گئے، نفرتوں کا گلشن آباد ہو گیا ہے۔ او لوگو، بہنیں دروازوں سے روتی ہوئی چلی جائیں، سن لو میرے بھائیوں، سن لو میرے بھائیوں، مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے، سیپریٹ کمرہ ہے، مولانا ہمارے گھر میں تشریف لائے، اے سی لگا ہوا ہے، ولی صاحب آپ قدم رکھیں گے بھاگ لگ جائیں گے۔ عبدالحنان جا کے بیٹھ گئے، دودھ آ گیا، حضرت شوگر تو نہیں ہے، آپ کو بغیر شوگر کے دیں، شہد ڈال دیں، شہد ڈال دیں۔ میں نے شیشی پکڑی، میں نے کہا میاں تیرے پاس شہد کہاں سے آیا؟ اٹک سے۔ کہنے لگا نہیں ماشاءاللہ میرے پاس زرعی زمین ہے۔ اللہ اکبر، وہاں 2-4 درختوں پر مکھی ہوئی ہے، بڑے بڑا شہد ہے، 8-10 بوتلیں آ جاتی ہیں، آپ جیسوں کو تحفہ دیتے ہیں، آپ کھاتے ہو ہمیں سکون مل جاتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہو تقریریں کرتے ہو سکون مل جاتا ہے۔ بابو عبدالحنان کوشش کرنا، اللہ اکبر، یہ شہد اپنے حلق کے اندر نہ اتار لینا ورنہ تیرے اندر کے نور کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ پہلے پوچھ میاں بہنیں ہیں کہاں ہیں، پھوپیاں ہیں کہاں ہیں، تیرے ابا نے تیری بہنوں کو حصہ دیا تھا کہ نہیں؟ کیا وہ یہ شہد ان کے حصے کا تھا کہ نہیں؟ بتا شادی بہن کی کب ہوئی؟ بہن کی شادی 2006 میں ہوئی، یہ 2024 چل رہا ہے، ابا زندہ ہے؟ کہنا جی وہ تو 4 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، 2024 چل رہا ہے، 6 میں بہن کی شادی ہوئی، 18 سال ہو گئے، زمین کا ٹھیکہ آتا ہے، بہن کو حصہ دیا؟ کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر، ابھی تو بہن کو حصہ دوں گا۔ سن لو، میں مفتی کوئی نہیں لیکن فتویٰ دے رہا ہوں، بہن کا حصہ کھیت میں شامل ہو، اس کھیت کے درخت پہ مکھی آ کے بیٹھے اور وہ مکھی شہد بنائے، وہ شہد بہن کے منہ میں نہیں جاتا، عبدالحنان کھائے گا، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ اپنی مسجد کے استاد کو بعد میں دینا، ولی صاحب کو بعد میں دینا، عبدالحنان کو دودھ میں ڈال کے بعد میں دینا، پہلے بہن کے دروازے پر پہنچا کے آ۔ 20 سال کے بعد بہن کو حصہ دیا، جو 20 سال تک گھر میں زمین کا ٹھیکہ آتا رہا، دکانوں کا کرایہ آتا رہا، جب تک اس میں سے حصہ نہیں دے گا اللہ کی قسم دینے والے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ ایسی ہے مسئلہ۔ باپ ہمارے جیسے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ حصہ بانٹیں، قرآن خوانیاں کریں، آؤ قرآن خوانی سے زیادہ، آؤ مسجدوں کے اندر پیسہ دینے سے زیادہ، مدرسوں کے اندر پیسہ دینے، بیوہ عورتوں کی بچوں کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے دینے سے زیادہ آؤ میں باپ کو زیادہ ثواب پہنچانے والی، زیادہ سکون پہنچانے والی تمہیں ترتیب نہ بتلاؤں۔ سب سے پہلے میرے عزیزو، ابا جان پاکستان میں پیدا نہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں آ کے فوت ہوئے، 70 سال مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے، 10 سال بستر پہ لگے رہے، نماز نہ پڑھ سکے، آخری 2 سال تو نماز کا ہوش نہیں رہا۔ اگر باپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا تو ہر نماز کا فدیہ باپ کی جائیداد میں سے دینا پڑے گا، جتنے رمضان کے روزے چھوڑ کے گیا فدیہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ماں کا حق مہر اگر 500 روپے بھی تھا 32 روپے بھی تھے دینا پڑیں گے۔ اس کے بعد ابا جان کے اوپر جتنا قرضہ تھا وہ قرضہ اسی جائیداد میں سے دینا پڑے گا۔ پھر جو پیسہ بچا شریعت کے مطابق وراثت کے حقوق کے مطابق بہن بھائیوں ماں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد تیری مرضی، تو سارا لٹا دے، 1 روپے لٹا دے، رب اکبر کی قسم ہے، جا 20 قرآن پڑھ کے جا، ابا کو باپ کو قبر میں اتنا سکون نہیں ہوگا جتنا وارثوں کو حق ادا کرنے سے خدا کی قسم اگلے جہان میں تیرے ابا کو سکون مل جائے گا۔ یہ بھی تو سیرت ہے۔ خدا کے واسطے علماء کرام سے عرض کروں گا 4 جمعوں میں سے 1 جمعہ وراثت پہ بیان فرمایا کریں، بیٹیوں کا کتنا حق ہے، ماں کو کتنا حق ہے۔ یہ انڈیا کے ایک مولانا صاحب، ان کے ابا جان کا انتقال ہوا، سارے چگھاڑ رہے تھے، ابا مر گیا، یتیم ہو گئے، گھر والی کہہ رہی تھی بیوہ ہو گئی۔ اس مرد کلندر نے سب سے پہلے گھر کی بتیاں بجھا دی، پنکھا بند کر دیا، واٹر پمپ میں پانی والی موٹر بند کر دی۔ سارے محلے والے کہنے لگے ابا جان کی وفات کا اس مولوی صاحب کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا۔ فرمائیں اللہ کی قسم کوئی میرے پر اثر نہیں ہوا، میں نے اپنے باپ کی قبر کو ہلکا کرنے کے لیے کام کیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، جب تک ابا زندہ تھا یہ سارا مکان جہان ابا کی ملکیت تھی، ابا جان فوت ہو گئے،
اب ابا جان جب زندہ تھے تو ابا جان اپنے خرچے میں سے بجلی کا بل ادا کرتے تھے، ہم بھائیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب ابا جان مر گئے، اب اس میں سے 1 روپیہ بھی باپ کا نہیں رہا، سارا بہن بھائیوں کا ملکیت ہو گیا۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہم نے وراثت تقسیم کوئی نہیں، ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی، ہم نے ابھی تک کسی ایک دوسرے سے اجازت نہیں لی۔ 3-4 دن پنکھے چلیں گے، 3-4 دن بجلی چلے گی، موٹریں چلیں گی، گھر کے گندم میں سے لوگ آٹے کی روٹیاں کھائیں گے، اتنا بڑا وصیب آئے گا۔ اب یہ اکیلا ابے کا نہیں رہا، اکیلا اماں کا نہیں رہا، سارے بہن بھائیوں کا ہو گیا۔ جب تک سارے مشترکہ ان 4 دن کی بجلی کے بل کی اجازت نہیں دو گے، 4 دن کے مہمانوں کے کھانے کا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے، رب اکبر کی قسم گھر کے اندر ایک بلب بھی نہیں جلے گا، کیونکہ اب یہ باپ کی ملکیت نہیں رہی، اب اولاد کے حصے کے اندر آ گیا۔ سارا گھرانہ رو رو کے بیٹے کے ماتھے پر بوسے دے رہا تھا اور کہتا تھا قرآن کل پڑھیں گے، بخشش کی دعا پرسوں کریں گے، پتہ نہیں ابے کا اتنی دیر میں کیا حال ہوگا، لیکن اس وقت جو تو نے انصاف کا ترازو قائم کیا، ہمیں امید ہے ہمارا باپ قبر میں نہیں لیٹا بلکہ جنت کے بالا خانوں میں لیٹا ہوا ہے۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو، حقدار کا حق ادا کرو، اللہ کے واسطے حقدار کا حق ادا کرو۔ الصلاۃ آخری وقت کے الفاظ ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں سے بہتر سلوک کرنا۔ تمہارے ماتحتوں میں تمہارے بچے آ گئے، تمہارے ماتحتوں میں تمہاری بیوی آ گئی، بتاؤ ملازموں کو تم بہتر سلوک کر رہے ہو، ملازموں کو تو برتن میں جو گھر سے ٹفن میں کھانا آیا، ملازموں کو تو ساتھ بٹھا کے کھلا رہے ہو، کبھی کیا یا اللہ ظرفی اپنی بیوی کے ساتھ دکھائی ہے؟ اگر بیوی کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ گے تو ماں میرے عزیز لاہور پڑے گی، ابا جان استغفار پڑے گا، بھائی بہن کہیں گے ہماری بھائی پہ کسی نے تعویذ کرا دیے۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ تعویذ نہیں بلکہ سونے سرکار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں میری فرماتی ہیں جن کا نام صدیقہ عائشہ صدیقہ، نبی کی اندلیپا عفیفہ منزہ طاہرہ، اماں فرماتی ہے جو حالت ناپاکی میں وہ کرتی تھی، اللہ کے نبی نے میرے سے کبھی کراہت نہ فرمائی، اللہ کے نبی نے میرے سے کبھی گھن نہ فرمایا، اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا کرتے، اللہ کے نبی مجھے اپنے بستر پہ بٹھا کے کھلایا کرتے، اللہ کے نبی جس برتن میں میں پانی پیتی اسی پانی سے پانی پیا کرتے۔ او لوگو رب اکبر کی قسم ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کا نبی مسجد بنانے کا طریقہ نہیں بتلا کے گیا بلکہ گھر بسانے کا طریقہ بتلا کے گیا ہے۔ ٹائم ہے تو سنا دوں تھوڑا سور ہے، تھکے تو میرے سے میں ساری ہیں، 5-7 منٹ اور سن لو، آؤ قرآن پاک پڑھیں، آؤ قرآن کی باتیں کریں۔ اگر آپ میرے سمیت میں بھی محتاج ہوں، اگر عمل کریں گے تو قرآن کی باتیں کریں، کرو گے عمل بھائی سارے؟ کہو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اب سنو 18ویں پارے میں میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ او لوگو، او ایمان والو، تم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے الفاظوں کی عکاسی بتا رہی کہ آپ ایمان والے، آپ مسلمان ہیں۔ قرآن میرے عزیزوں غیروں سے تو بات ہی نہیں کرتا، کافروں مشرکوں تو کردل کارتا ہے، لیکن ایمان والوں کو پیار سے بات کرتا ہے۔ او لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، اب تم سارے جاؤ گے اپنے گھروں میں جاؤ گے، خبردار بے دھڑک نہ گھس جانا، خبردار دوڑتے نہ گھس جانا، بلکہ دروازے پر اپنی شناخت کروانا، اپنی آواز سے، اپنی نگاہ سے، اپنے اشاروں سے، اپنی گفتگو سے کھنگورا مارنا تاکہ تمہارے کھنگورے سے سمجھ جائے بیٹی باپ آ رہا ہے، بیوی سمجھے غیرت والا شوہر آ رہا ہے، ماں سمجھے میرا حیا والا پتر آ رہا ہے، بہن سمجھے میرا عزتوں والا بھائی آ رہا ہے۔ کھنگورا مارنا یا لاٹھی تمہارے پاس ہو دروازے پہ مار دینا، یا کسی گھر کے چھوٹے بچے کا نام لے دینا، محمد انس، تاکہ اندر والی سمجھے غیرت والا باپ آ گیا۔ گھر کے اندر آزادی کا ماحول ہے، سروں پہ دوپٹہ کوئی نہیں ہوگا،
کھلے گلے ہوں گے, چوڑے گلے کھلے ہوں گے, اندر باہر میرے عزیزو ظاہر ہو رہا ہوگا. تمہاری للکار سے, تمہارے لاگ سے, تمہاری گھنٹی سے اللہ غیرت والوں کو غیرت والا خطاب کر رہا ہے. فرمایا جب اپنے گھر میں جاؤ, جانے سے پہلے اندر آواز دے کے جایا کرو, تاکہ غیرت والی تمہاری بیٹیاں اپنے سینے کو ڈھانک لیں, تمہاری بہنیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں. یہ نہ ہو باپ کی نگاہ بیٹیوں کے سروں پہ پڑ گئی, سینے پہ پڑ گئی, تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ٹروزر, یہ چڈے, یہ کچھے حرام ہے, اللہ کی قسم حرام ہے. چل تیری بہن کے سامنے معاف کریے میرے بھائی, مجھے معاف کریو, میں پھر معاف. اگر کوئی تمہاری بہن کے سامنے اتنا سا نکر پہن کے کھڑا ہو جائے, تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری بہن کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کچھا پہن کے آئے, ننگا ہو کے آئے, او میرے لاڈلو, عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے, پردہ ہے, کھلا نہیں رکھ سکتی. لیکن مرد کا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر, گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے یہ سنڈی کے اوپر تک یہ سطر میرے عزیزو فرض ہے چھپانا. ننگا تھوڑا سا کرو گے, ناف دکھاؤ گے, گوڈے دکھاؤ گے, غیروں کے لیے حرام ہے, اپنوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. میرے عزیزو گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ. گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ. پھر بازار میں کیوں ننگے نہیں ہوتے؟ دکانوں پہ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ میں ننگے کیوں ہوتے ہو؟ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی, 4 غیرت مند بہنوں کے سامنے ننگا ہو کے پڑا ہے, ٹانگیں پسار کے پڑا ہوا ہے, کچھا پہن کے قمیض اتار کے پڑا ہوا ہے. اگر تیری نگاہ حیا والے حصے پہ جاتی ہے تو بہن بھی تو اسی آٹے کی روٹی کھاتی ہے, بہن بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے. خدا را اور رات کو سونے والوں کم از کم بنیان پہن کے سویا کرو, اور اتنا کھلا لباس پہنا کرو, مرد بھی عورتیں بھی, کہ تمہارے حیا والے حصے پر تمہارے بہن بھائیوں کی نظر نہ پڑ جائے. یہ سیرت ہے. اگر میرے عزیزو گنجائش ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کا, اپنے گھر کی دیوار کا اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت سوراخ بندنا فرماتے. حجرے مبارک میں آنے لگے مسجد سے تو اما عائشہ کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا پردہ ڈلا ہوا, دروازے کے کواڑ بند ہے. پاک پیغمبر نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. حیا والے نبی نے حیا دکھائی, یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ پھیرا, دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا. آپ نے کان لگایا, اس دیوار کے سوراخ میں سے مائی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. آپ اندر نہ گئے, جا کے اما عائشہ کو روکا نہیں. آپ نے گلی میں سے مٹی کا ڈلا تلاش کیا, اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسا, پانی منگوا کر گارا بنایا, پھر اس سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی. پھر اندر تشریف لے گئے. فرمایا ایسا بے شک تو مومنوں کی ماں ہے, لیکن محمد کا غیرت والا دین تیرے بیٹوں کے کان میں تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز دے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. مولوی صاحب, ہم نے پہلے دن روکا تھا کہ بچیوں کا میلاد منع ہے, نہ کراؤ. تم نے ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے. اب کیا بچیوں کے پینا فلیکس بازاروں میں نہیں چھپ رہے؟ کیا بچیوں کے پینا فلیکس میرے عزیزوں موبائل پہ نہیں آ رہے؟ سارے ماشاءاللہ بایزید کی اولاد ہیں, سارے بایزید کی اولاد ہیں. پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ سے کس نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ, میرے بھائیوں, میں تمہارے پیروں کے جوتوں کو اپنی پگڑی کے پلوں سے صاف کروں, مجھے فتویٰ نہ دینا. یہ میلاد نہیں, یہ میلاد کے نام پر فساد ہے. میرے عزیزو, ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے آج بچوں کو تم نے میلاد میں اتنی کھلی چھوٹ دی, وہ کل ممبروں پر آ کر قبضہ نہ کر لے. خدا را ان کو تم اولاد سنبھالو. میلاد کے لیے اللہ نے محمد کے غلاموں کو پیدا کر رکھا ہے. مول صاحب غلط ہے اتنی بے حیائی. جس عورت کی بیٹی کی شادی پر 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا جائے, وہ دلہن اتنی خوبصورت تیار نہیں ہوتی جتنی میلاد والی. ہم کوئی اندھے؟ ہم بھی تو موبائل چلاتے ہیں, کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں, کیا کریں. لوگ کہتے ہیں تم فون اٹھاتے نہیں, فون ہاتھ میں رکھے, خدا کی قسم عذاب الہی زمین پر نظر آتا ہے. میرے بھائیو, ناراض نہ ہونا, میں اپنی ان بولوں کا قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں.
جو پیسے ملیں گے میرے مقدر کے خالی میں چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں، لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں اپنا کرایہ اپنی تھکان لے کے جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں میں تمہارے سے دو نمبری بات نہیں کرنے آیا، کیونکہ اگر تم نے قبروں میں جانا ہے تو میں نے بھی قبروں میں جانا ہے۔ کیا پتہ تمہاری قبر تمہارے گھر کے پڑوس میں بنے، ہم تو دن رات رہتے ہیں، پتہ نہیں جسم بھی لوگوں کو شناختوں کے نہ ہو، کوئی گاڑی کوئی چکر مار کے چلی جائے، پتہ نہیں آندھیوں میں پڑے ہوں، پتہ نہیں کھائیوں کے اندر پڑے ہوں، لیکن اللہ سے دعا کی اللہ زندگی اسلام پر دینا، خاتمہ ایمان پر دینا، شہادت کی موت دینا، محمد کے شہر میں روزے کے سائے میں قبر دے دینا۔ ہم نے نہ مکان مانگا، نہ گھڑی مانگی، نہ دکان مانگی، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگا۔ او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، آپ بھی اللہ سے ایک دعا لازمی کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ساری زندگی اذانیں سنائی ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی ختم نبوت اور صحابہ کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، اللہ موت کے وقت بے ایمانی کی موت نہ مارنا، اللہ موت کے وقت کلمہ نہ چھین لینا، زندگی کے سارے سال مسجدوں میں بلایا، اللہ موت کے وقت بستر پہ نہ ڈال دینا، آخری وقت کی اذان بھی سنا دینا اور آخری وقت کی نماز بھی پڑھوا دینا۔ اللہ فرشتے سے کہنا اتنا انتظار نہ کر کہ مجھے سجدے سے اٹھا کے گھر لے جاوے، اگر موت آنی ہے تو سجدے میں دے دینا۔ قیامت کے دل پوچھے او عبدالحلال کیا کرتا آیا تھا؟ اللہ اکبر، میں کو اللہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا آیا تھا۔ رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی مالی جانی باتیں کس کے لیے؟ بولو تو سے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب نمازوں میں اللہ کو دینے آتے ہو، فجر کی نماز میں نمازی دینے آیا، ظہر عصر مغرب عشاء میں اللہ کو دینے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر سے پہلے ایک تہجد کی نماز ہے، یہ ایک نماز اتنی لاڈلی ہے، 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے اور تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے آتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوشش کیا کرو ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا، پانی دو، 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا دیا کرو۔ ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کو دے دو، صرف زیادہ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ اٹھے، استنجے میں گئے خانے میں 2 منٹ، 1 منٹ میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور بس یوں ہاتھ کیے۔ میرے عزیزوں بتاؤں تمہیں اللہ سے مانگنے کا انداز، جب اللہ سے مانگنا ہو اپنی ٹھوڑی کو یوں کر کے سینے پہ لگاؤ، تمہارے بال یہاں ٹکرائے، تمہاری آنکھیں ندامت سے ٹپک رہی ہو اور اس کے اندر شرمندگی کے آنسو ظاہر ہو رہے ہو، اور ہاتھوں کو یوں جھکا کر، سر کو جھکا کر، اپنی پگڑی، اپنی ایم پی اے، اپنا ایم این اے، میرے عزیزوں اپنا مال دولت ایک پاس سے رکھ کر یوں کھڑے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ میں اللہ کا محمد کھڑا تھا۔ فرمایا اللہ میں احرام کی چادریں، اللہ دو بدر والا جوتا پہن کر اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ آ گیا، اللہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، سارے نبیوں کا سردار تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کھڑا ہے۔ او لوگو کمبو کہلواؤ تمہاری مرضی، سید کہلواؤ تمہاری مرضی، قریشی کہلواؤ تمہاری مرضی، بل کمال پٹھان کہلواؤ تمہاری مرضی، لیکن ایک لقب اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندے امیر بعد میں تم فقیر ہو، وزیر بعد میں تم فقیر ہو، میرے دربار میں امیری نہ لانا، میرے دربار میں پیسہ نہ لانا، میرے دربار میں جب بھی آنا تو فقیر بن کے آنا۔ دروازے پہ فقیر کھڑا ہوتا ہے، لوگو اس کی صدا کو دیکھ کے نہیں، اس کی حالت کو دیکھ کے جولی بھری جاتی ہے۔ میرے دربار میں جب آؤ گے ایسی ادا لے کے آنا تمہیں مانگتے ہوئے اللہ اکبر مانگتے ہوئے رزق آ جائے، مجھے دیتے ہوئے ترس آ جائے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے مانگتے نہیں اور مانگنے والوں پہ فتوے ہے؟ اے معاذ اللہ کی قسم، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تیرے سے محبت ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضور فرما رہے اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ کوئی نماز نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نبی جب پریشان ہوا کرتا تو کیا کرتا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
ہائے اس امت کا زیور دعا تھا، اس امت کا زیور عاجز تھا، اس امت کا زیور میرے عزیزوں انکساری تھا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو برتن نل کے نیچے آوے گا اسی برتن کو بھرا جائے گا، نل کے اوپر تم کروڑوں کا برتن رکھ دو خالی رہے گا، اکڑ خانیاں ختم کر دو، جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے، نرم شاخ پر اللہ پھل عطا فرماتا ہے۔ او لوگوں سلمل کا تاکا اوفو عمل ظلم کا فرمان دینے والے محمد الرسول اللہ، امت کے امتیوں، ہم اوان اور بٹال بعد میں اپنا کردار ایسا بناؤ، جن گلیوں سے تم دکانوں پر، جن گلیوں سے تم بازاروں میں، جن گلیوں سے تم خرید و فروخت کرنے جاتے ہو، ان گلیوں کی دیواروں کو، ان درختوں کے پتوں کو، ان ہواؤں اور فضاؤں کو ایسا کردار بنا کے دکھا دو، جب انہی گلی سے جنازہ اٹھے دنیا کے عوال پٹھان جا رہا، یا در و دیوار رو رو کے کہے او ظالمو عوال پٹھان نہیں جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ بولا نا جنازہ تیار، کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، جنازہ تیار ہے، جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھا، ادھے بندے چلے گئے، ادھے قبرستان چلے گئے، یوں کر کے قبر کے کنارے جنازہ رکھا، یہ سفید رنگ کا کفن زمزم میں دھلا ہوا، کافور کی دھونیاں، مشک کی دھونی دی ہوئی، مدینے کے عطر کے چھڑکاؤ ہوئے اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کر رکھا، چادر کلمے والی یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا محمد لکھا، ایمان مجمل ایمان مفصل، 6 کلمے، چاروں کل، آیت کریمہ، حسبنا اللہ، عہد نام، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا۔ جب قبرستان میں یوں قبر کے جنازے رکھا، قبرستوں نے کہا اے بے شرمو، اے بے غیرتو، او بے حیاؤ، تم زندوں کو دھوکہ دیتے تھے، تم ہمیں بھی دھوکہ دینے لگے، مرنے کے بعد تو اس پہ رحم کرو، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم عبدالحنان تو دھوکہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا واہ عبدالحنان تو بھی بڑا دھوکے باز نکلا، تو بھی کہہ رہے ذرا آرام آرام سے اتارو۔ میں نے کہا بتا کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا اے بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ممبروں پر بیٹھ کر کفر اسلام کے فتوے لگانے والوں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز حرام حلال کے فتوے لگانے والوں، جاؤ 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 اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنو، جاؤ اپنی بیوی سے ایمان مجمل ایمان مفصل سنو، جاؤ جاؤ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا فتوے نہ لگانا، یہ بے حیائی کی بات نہیں، میں نہیں سناؤں گا تو کون سنائے گا؟ یہ بہن سے بھائی بات نہیں کر سکتا، یہ بیٹا ماں سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو اللہ نے اتنا پاک بنایا ہے۔ دو علماء اکرام فتویٰ سمجھاؤ، علماء اکرام فتویٰ مسئلہ، بیٹا جوان ہو اسے حلال حرام کا حیا بے حیائی کا پتہ لگ جائے، ماں تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی، بیٹا آیا اور یوں کر کے ماں سے جھپی ڈالی، اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے حصے سے ٹکرا گئے، اور ماں اور بیٹے کے دل میں اتنا سا ان حصوں کو ٹکرانے سے خیال آ گیا، دو علماء اکرام فتویٰ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ چاچے کی بیٹی کے بیوٹی پارلر میں تیار کرا کے بھتیجا لے کے آ رہا ہے، بچی عزت، اس کے بستر پر آنے سے پہلے مووی والی نے عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے۔ بتاؤ جو کیمرے کی آنکھ سے بیٹی کی میرے عزیز و دلہن بنی مووی بنا رہا ہے، وہ بغداد سے عبد القادر جیلانی کا بیٹا آیا، پوتا آیا، وہ بھی تو اسی گلیوں کی پیداوار ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ جب مووی کی آنکھ کے آگے یوں کر کے آپ ہی ہاتھ ہی نیچے کر لیں، آپ ہی یوں ہو جائے، رب اکبر کی قسم ہے، پھر وہ گندگی کا ڈبہ جا رہا ہے میرے عزیز و غیرت والی ڈولی کے اندر تیری غیرت والی عزت کا جنازہ جا رہا ہے۔ نکاح عبادت ہے، نکاح افضل عبادت ہے، میری تقریر میں لوگوں ہنسنا منع ہے، رونا جائز ہے، نکاح عبادت ہے،
افضل عبادت ہے اور عبادتوں کی اکٹھا کرنے کا مجموعہ ہے. نکاح عبادت ہے. بتاؤ نماز گھر میں پڑھتے ہیں مسجد میں پڑھتے ہیں. نکاح عبادت ہے. عبادت گھر میں نہیں مسجد میں ہوتی ہے. افضل ترین عبادت ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرو اور نکاح جمعے کے دن کرو اور افضل ترین عبادت ہے. جمعے کے دن افضل عبادت جمعہ ہے. تمام نماز تمام ایام کا سردار ہے. افضل عبادت جمعے کے دن نکاح ہو. پھر تمام عبادتوں کے مجموعے ہونے کا, تمام عبادتوں کے اکٹھا ہونے کا. نکاح ہوگا بے حیائی سے بچے گا. نکاح ہوگا دائیں بائیں پڑوس پر نگاہ ڈالنے سے بچے گا. نکاح ہوگا حرام سے بچے گا. نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا, وضو کے ماحول میں ہوگا, فرشتوں کے ماحول میں ہوگا, جمعے کے خطبے کے اندر نکاح ہوگا. نکاح ہوگا لوگ مبارک مبارک کہیں گے, لوگ سبحان اللہ کہیں گے, لوگ الحمدللہ کہیں گے, لوگ ماشاء اللہ کہیں گے. فرشتوں کے ساتھ جب آمین اوپر جائے گی, رب اکبر کی قسم ہے اس نگاہ کے جوڑے پہ رب کا فضل آئے گا, محمد عربی کی دعائیں آئیں گی. پھر میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمارے علاقے ہمارے ماحول کنجسٹڈ گلیاں, چھوٹے چھوٹے مکان ہیں, اس لیے 4-500 آدمیوں کو کہاں بٹھائیں. ولیمہ میرے لاڈلو تم بے شک شادی حالوں میں کرو, نکاح برات تم شادی حالوں میں بٹھاؤ, لیکن بیٹی کو شادی حال میں سے نہیں, گھر کے دروازے سے رخصت کرو. گھر کے دروازے سے رخصت کرو. گھر کے دروازے سے رخصت کرو. جب بیٹی گھر کے دروازے سے رخصت ہوگی, مرد عورتیں دعا دے یا نہ دے, یا در و دیوار دعائیں دیں گے. اس نے 19-20 سال اپنے گھر میں گزارے, اعتکاف بھی اس نے کیا ہوگا, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھی ہوگی, اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہوگی, تسبیح لے کے یہ تاک راتوں میں جاگی بھی ہوگی, یہ لیلۃ القدر میں اس نے اللہ کو رو کے دکھایا ہوگا, یہ شب برات میں اس نے نفل پڑھے ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں, بدنگاہوں کی نگاہوں سے بچنا, گھروں کی دعائیں, گھروں کی دیواروں کی دعائیں لینا. جب بچی دروازے کی چوکٹ پار جا کر کے جاتی ہے تو 19 سال کی باتوں کا فیض بھی اس کے ساتھ ڈولی میں جاتا ہے. جب شادی ہاتھ سے رخصت ہوتی ہے, جب شادی حال سے رخصت ہوتی ہے تو 400 آدمیوں کی بدنگاہی کا نحوست میرے عزیزوں ساتھ جاتی ہے. بتاؤ اس گود میں اللہ کے ولی آئیں گے. بیٹی کو کوئی میری بچی تو 1 لاکھ کا شرارہ پہن 6 لاکھ کا پہناؤں گا, لیکن اس شرارے میں تیرے بازو نظر نہیں آنے چاہیے, تیرا کھلا گلا نظر آنا چاہیے. تیرے باپ نے یہ چٹے بال بڑی مشکل سے بچائے ہیں. تیرا باپ مسجد کی انتظامیہ میں, پرے پنچایتوں میں بینک والے کیا کرتے تھے, حاجی صاحب کہہ دے تھے چک دی لوڑ کوئی نہیں. اے میری بچی خبردار, اپنے جسم پر کسی بے نگاہی کی نگاہ ڈلوا کر میری غیرت کا جنازہ نہ نکالنا. اپنے بچوں کی بابو منتیں کرو, اپنے بچوں کی منتیں کرو. ہو بیٹے ساری زندگی تبلیغ کی پرچی پر تیرے باپ کا نام رہا, مرکزوں میں تیرے باپ کا نام رہا, مسجدوں میں تیرے باپ کا نام رہا. جب علاقے میں جلسہ ہوتا تیرے باپ کی صدارت ہوتی تھی. اے بیٹے کوئی ایسا کام نہ کروائیو تیرے باپ کا نام عدالتوں میں پکارا جائے, تیرے باپ کا نام تھانوں میں پکارا جائے. جو ابا مسجدوں میں اچھا لگتا تھا, عمر حج کرتا اچھا لگتا تھا, وہ تھانوں کے دروازے پہ بیٹھے اچھا لگے گا. اللہ اکبر میرے چاند میرے او لاڈلو, جب بچے کرتوت ماں باپ کے مرنے کے بعد کرتے ہیں, پتہ نہیں گھر کی غیرت بچتی ہے نہیں بچتی, باپ کی قبر ہلنے لگ جاتی ہے. کوشش کر لاؤ میرے لاڈلو, مکان کی تقسیم پر, جائیداد کی تقسیم پر بٹوارہ گھر میں کر لینا, اپنا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا. 4 مرلوں کی خاطر, 1 قلعے کی خاطر اپنے باپ کا نام عدالتوں کے کٹہرے میں نہ بلوانا. اچھا لگے گا جب باپ کو کہے گے فلاں فلاں حاضر ہو, جب بہنوں کو کہے گے اچھی بول, جج صاحب نے سنا, وکیل کہے گا اچھا بول, اچھے منہ چک کے بول. غیرت کہاں رہی؟ تیرے پاس مکان کے 4 مرلے رہے, غیرت تو میرے عزیز و عدالت کے کٹہرے بھی چھوڑ کے آ گیا ہے. یہ دین ہے. پچھلا جولائی محرم الحرام میرے عزیزوں, محرم الحرام جولائی میں تھا اور میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا. اللہ اکبر, 10 محرم الحرام کو مجھے ساؤتھ افریقہ کے لوگ وہ میرے عزیزوں سمندر پہ لے گئے. اتنی فاشی اور یعنی تھی, میں نے کہا یار
تم تو آج کہہ رہے ہو کہ حضرت آپ کے جونسبرگ کے اندر 3 بیان ہیں اور آپ مجھے کہاں لا کے بٹھا رہے ہو؟ کہا مولا یہی تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں یوں ٹوپی پہن کے سفید جوڑے میں ویل چیئر پہ تھا اور میرے سامنے اللہ کا شکر ہے اپنے ایمان میں رتی برابر کمی نہیں آئی، بے حیائی نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا، اللہ کا احسان ہے۔ عورتوں میں بیٹیوں میں لوگ بٹھا دیتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اپنی اتنی بیٹی کی غیرت نظر نہیں آتی جتنی پرائے کی بیٹی پہ غیرت کا دھیان جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ ننگی عورتیں کچھے پہن رکھے، تم نے یہاں سنتے میرے سے کربلا کا واقعہ اور یہاں بٹھا دیا۔ کہا مولا 1 منٹ ٹھہرو۔ ایک بندہ گیا اور ان میں ایک جا کر ان کی زبان کے اندر میری طرف متوجہ کرا کے آیا کہ یہ پاکستان سے بہت بڑا مسلمانوں کا اللہ کا ولی آیا۔ مولا اللہ کی قسم 1 منٹ کی دیر تھی، عورتوں نے یوں کر کے چھتریوں کے بٹن دبائے اور خود چھتریوں کے اندر ننگی عورتیں چھپ گئی۔ ایک عورت نے تو مٹی کے اندر اپنا سر دے لیا، کوئی عورت یوں کر کے اپنے اوپر تولیہ ڈال رہی تھی اور کہتی تھی ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی شریعت غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور لوگوں میں نبی کا کردار دکھانے آیا، نبی کا کردار میں اجاڑنے نہیں آیا۔ آفتاب قاسمی ایک عورت رات کو جہاں میں نے تقریر کی وہاں کے گھر کی ملازمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میں نے کہا میں تجھے کلمہ پڑھاؤں اجازت ہے؟ کہا پڑھائے۔ مفتی صاحب فرمائے لگے کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کہا یو ہیپی، خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا ہے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے گھر کے 4 افراد 3 افراد اور ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اب مجھ سے مسلمان کر دیا، شوہر میرے پہ حرام ہے، بچے غیر مسلم ہے، کیسے بساؤں گی؟ میں نے کہا کلمہ پڑھائے گی کہاں؟ میں نے کہا بلا کے لا، کیسے پڑھیں گے؟ کہنے لگی دعا کر وہ کلمہ پڑھ لیں۔ 3 افراد آئے، شوہر آیا، بیٹی بیٹا ہے۔ میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ رو کے کہنے لگے ہاں۔ میں نے کلمہ پڑھایا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ عورت کا نام، میں نے کہا تیرا نام آج کے بعد سمیہ۔ بیٹی کو کہا، میں نے کہا تیرا نام فاطمہ۔ مرد سے کہا، میں نے کہا تیرا نام ابو بکر، اور بیٹے سے کہا میں نے کہا تیرا نام بلال ہے۔ مولانا اگلے دن وہ عورتیں بیٹی اور ماں ایسے نقاب میں آئی میرے سے پہچانی نہ گئی۔ وہ لڑکا اور اس کا باپ ایسے لباس میں، اسلامی لباس میں آیا، ایسا لگ رہا تھا ساؤتھ افریقہ نہیں یہ مدینے کی گلیاں ہیں۔ وہ پتہ ہے مجھے انگلش میں کہنے لگے مولانا بتاؤ اسلام کیسا ہوتا ہے؟ میں نے رو کے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم کل تک تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیسا ہے، آج تمہارے پردوں پہ نظر پڑی، اب میں پاکستان میں جا کے کہوں گا اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا اسلامی ریاست کو دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے، مسلمانوں پاکستان کی طرف توجہ کرتی ہے، فلسطین کی نظریں پاکستان پر، کشمیر کی نظریں پاکستان پر، بنگلہ برما کی نظریں پاکستان پر۔ وہ تمہیں کچھ سمجھتے ہیں؟ یہاں سے میرے عزیزوں غیرت کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے حیا کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے مدینے والا کردار ملتا ہے، یہاں صدیق عمر اور عثمان علی معاویہ کے نام پر جان کٹانے والے نظر آتے ہیں۔ ہائے نہیں میری بدنصیبی، ہم نے ان کے نام پر تو جان کٹا گردرے کٹا دی، لیکن ان کے کرداروں کو ہم نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے کوئی ہمارا نصیب؟ آج میرا عزیزو اگر معاویہ کے غلام ہو، اگر ابو بکر و عثمان علی کے غلام ہو تو خدا کے واسطے تم نام سے پیار کرتے ہو، ان کے کردار سے بھی پیار کرو گے۔ کوئی انشاءاللہ آج صورت میں سیرت میں ہم میرا عزیزو نافرمان مصطفیٰ نہیں بلکہ غلامان مصطفیٰ بنیں گے۔ کون کون بنے گا بھائی؟ سب سے پہلے اپنے سر کے بالوں کی طرف آؤ۔ یہ دیکھو نا میری سجے مانگ نہ کھبے بھڑنگے سے بال ہیں، مجھے نہیں عادت مانگ نکالنے کی، بس کنگا یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ دائیں بائیں طرف مانگ نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے، سجی کھبی طرف مانگ نکالنا یہودوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، بیچ میں مانگ نکالو گے یہ سارے نبیوں کے سردار، اوپر کی طرف بال کرو گے یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں 500 روپے دے کر 1000 روپے دے کر تم نے بالوں کا حول یہی بگاڑ دیا۔ اللہ اکبر، نائی سے سلون والے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کا ٹائم 2:30 سے 3 بجے، کیا کر کے آ رہے ہو؟ حلال کمائی کو حرام راستے پہ خرچ کر کے آ رہے ہو۔ توبہ کر کے اٹھو ورنہ میں بیان کرتا رہوں گا، آپ کوئی نہ سنے، سارے چلے جاؤ، میں اللہ کو آگے رو رو کے اپنے لیے بنواتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ کو بناتا رہوں گا۔ رو خدا کی قسم خدا کو رو کے دکھاؤ، آج کم از کم سارا مجمع او حضور کی غلامی میں، اور چلو میرے عزیزو باقی کام بعد میں چھوڑنا۔
कम से कम बालों का तरीका तो छोड़ दे, एक दफा मेरे सारे लाड लो, यूं करके अपने सर पे हाथ फेर दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, टोपी उतार के यूं करके अपने सरों पे हाथ फेरो, अपने बालों के रुखों को ऊपर की तरफ करो। आपको पता है अगर सच्चे दिल से हुजूर की सुन्नत को समझ कर आपने अपने बालों को ऊपर किया, आपको पता ही लगा हर एक उम्मती के नाम अमाल में 100 शहीदों का सवाब लिख दिया गया। आज के बाद कंघी करनी है तो बाल ऊपर की तरफ लेके जाने हैं और शीशे के आगे खड़े होना। मेरे अजीजों उलमा इकराम से लिखवाओ, और तुम्हें चावल नहीं ये छुआरों के थैले ना लेके जाओ बल्कि उलमा से लिखवा के जाओ। मौलाना आईना देखने की दुआ क्या है? जब भी शीशे के आगे खड़े हो, अल्लाहुम्मा अंता हस्सलता खल्की फहस्सिल खुलुकी, अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा सोना बनाया, अल्लाह मेरे अखलाक और किरदार भी ऐसा सोना बना दे। ये दुआ सारे नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बता के गए हैं। मेरे अजीजों ये बाल ऊपर के बाल ऊपर की तरफ, हुजूर ने फरमाया सर के बाल ऊपर की तरफ लेके जाओ और दाढ़ी के बाल नीचे की तरफ लेके आओ, तीनों तरफ से, इधर से एक मुट्ठी, इधर से एक मुट्ठी, इधर से एक मुट्ठी, वाजिब है वाजिब है वाजिब है। कम करने पर तक फतवा है, ज्यादा रखने पे फतवा है, हराम है मुंडाना, छिलवाना, कुतरवाना, मशीन लगवाना, उसरा लगवाना। इस साल हज के सफर पे थे, वहां भी मैंने अरफात के मैदान में तकरीबन पौना घंटा बयान किया, मुज़दलिफ़ा में, मिना में मैंने बयान किया, मदीने में, मक्के में, मकबों में, अजीजिया में तकरीबन 35 से 40 बयान हुए। हर बयान में मैंने कहा अल्लाह की कसम, ओ दाढ़ी मूंडो तो अल्लाह की तुम रहमत में हो, लेकिन अल्लाह की रहमत में हो लेकिन अल्लाह के गजब में भी हो। कहने का हज़रत वो कैसे? अरफात के मैदान में 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी थी, पैर जल रहे थे मेरे अजीजों, और एसी की हवा भी ऐसी नहीं हो रही थी। लेकिन वहां तो मेरे अजीजों मैदान महशर का मैदान था, अब नफ्सा नफ्सी का मैदान था। क्या पानी, क्या खरगोश, क्या रोटी, क्या मियाँ, क्या बीवी, कोई पता नहीं कोई किस हाल में था। अब वहां मेरे बयान में तकरीबन 4 बजे से पौने 5 बजे तक बयान हुआ। फिर हम जबल रहमत पे चले गए। मैंने कहा ओ भाइयों, एहराम की हालत में भी गुनाहगार हो, एहराम की हालत के अंदर वकूफ अरफात का सवाब मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। तवाफ कर रहे हो, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। इत्तिकाफ में मस्जिद में बैठे हो, इत्तिकाफ का सवाब है, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। तरावी में, फर्जों में, जुमे में, मदीने में, कुबा मस्जिद में, मस्जिद नबवी में नफिलों में खड़े हो, मेरे अजीजों उम्रे का सवाब तो मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह वहां भी मिल रहा है। हाथ जोड़ता